السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, امریکن یوٹیوبر انفلوئنسر چارلی کرک گیٹس اساسینیٹڈ. اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل جو ہے وہ سمود فلوٹیلا پر بھی حملہ کر دیتا ہے اور دوحہ قطر پر بھی. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں ایک پاور اپہیول نظر آ رہا ہے. خاص طور پہ ریسنٹلی ہم نے نیپال میں دیکھا کہ ان کی گورنمنٹ کو ٹاپل کر دیا گیا. اس سے پہلے یہی معاملات بنگلہ دیش میں ہوئے, اس سے پہلے سری لنکا میں ہوئے. ویئر از دا ورلڈ ہیڈنگ ٹورڈز؟ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, پروفیسر ہود بوائے ایک آرٹیکل لکھتے ہیں اباؤٹ کو ایجوکیشن اور کیسے سیگریگیٹڈ ایجوکیشن جو ہے وہ ہمارے لیے کنڈیوسو نہیں ہے. آل دس اینڈ مچ مور ان ٹوڈیز ایپیسوڈ آف MWA. Cue the intro. الله أكبر صيحتي كالهول زلزلت الرعود. الله أكبر صيحتي كالهول زلزلت الرعود. وهويتي أنا مسلم والعنو مجدان الوحيد. أقاتل في سبيل الله, أقاتل في سبيل الله. بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My dear brothers and sisters, and welcome to another episode of MWA, that's Maulvi with an attitude with me Raja Ziaul Haq. اور آج جی ہم لوگوں کے پاس ایک کافی لمبی لسٹ ہے آف ٹاپکس دیٹ وی ہیو ٹو ڈسکس. بہت کچھ ہو رہا ہے دنیا میں. ڈونٹ نو ہاؤ ٹو میک سینس آف ایوری تھنگ. ان شاء اللہ ہوپ فلی آج ہمارے مہمان آئے ان کے ساتھ بیٹھ کے اس کو ذرا انراول کرتے ہیں جو کچھ بھی اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے. میرے ساتھ سب سے پہلے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ دانیال عبداللہ بھائی موجود ہیں, پالیسی ریسرچر, میرے گرائیں. دانیال بھائی ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. جزاک اللہ بھائی. اچھا جی, اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی مشہور زمانہ علی ای ولاگز. علی بھائی ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. اچھا, اسٹریٹ اوے میں انشاءاللہ جو ٹاپک سٹارٹ کرتا ہوں وہ بھی ریسنٹلی چارلی کرک کی اساسینیشن ہوئی اور اس کے اوپر there was a lot of back and forth جو کہ ہوا لوگوں کے بیچ میں. Some people were saying کہ چونکہ چارلی کرک پہلے چلے ان کی تھوڑی سی ہسٹری بتا دیتے ہیں. چارلی کرک ایک یوٹیوبر ہیں اور ایک پولیٹیکل کامنٹری بھی کرتے ہیں اور ان کا ایک خاص پوائنٹ آف ویو ہے. انیشلی جب یہ سٹارٹ ہوئے تھے تو یہ ظاہری بات ہے ایک رائٹ ونگ کنزرویٹو پوزیشن سے سٹارٹ ہوئے تھے اور کئی باتیں تھیں جس میں ہم ان کے ساتھ اتفاق کر سکتے تھے. فار ایگزامپل LGBT کے بارے میں کہنا کہ یہ ہمارا کلچر نہیں ہے, دس از ناٹ کنڈیوسو ٹو ہیومینٹی. اس کے علاوہ فیمنزم کو اچھا خاصا رگڑا انہوں نے, خاص طور پہ ابورشن کے خلاف بہت باتیں کیں. لائک وائز اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں اس پہ یہ کافی بات کرتے رہے اور ایون مختلف پوڈ کاسٹ پہ انکلوڈنگ PBD پوڈ کاسٹ پہ یہ کرٹیسائز کرتے رہے اسرائیل کو بھی, اور یہ ان کا ایک اسٹینس ہوتا تھا. پھر سم تھنگ ہیپنڈ ویئر بائی چارلی کرک کائنڈ آف اس نے گیئر چینج کیا اینڈ ہی بیکیم ویری پرو اسرائیل. اینڈ ساتھ ساتھ میرا خیال ہے وہ عام طور پہ جس طرح APEC وغیرہ کرتے ہیں انفلوئنسرز کو, پولیٹیشنز کو پے آف کرتے ہیں, اسرائیل کا ٹور کراتے ہیں, ذرا تھوڑا سا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد واپس لانچ کر دیتے ہیں. تو ویسے ہی واز نون ٹو بی somebody who was ڈیبیٹنگ آن کالج کیمپسز, لوگوں کے ساتھ بڑے طریقے سے بات کرنا, لاجیکلی, ریشنلی, ایک کامن سینس آرگیومنٹس پیش کرنا. بٹ آن دا پوائنٹ آف اسرائیل یہ کلیئر کٹ نظر آ رہا تھا کہ دیر از اے بائس, یعنی کہ جو لٹرلی جو ایتھنک کلینزنگ جینوسائیڈ ہو رہا ہے اس کو بڑے پیار سے انڈر دا کارپیٹ برش کر دینا کہ نہیں, وہی جو پرانا ٹاکنگ پوائنٹ ہے کہ اسرائیل ہیز دا رائٹ ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف اینڈ وہ بیچ میں ہے تو کیا کرتا وغیرہ وغیرہ. لیکن پھر ابھی ریسنٹلی چارلی کرک نے گیئر دوبارہ سے تھوڑا سا چینج کیا اینڈ ہی اسٹارٹیڈ ناؤ کوسچننگ اسرائیل ونس مور اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم انوائٹنگ پیپل ٹو ہز پلیٹ فارم, جو کہ کسی اور کے منہ سے بات نکلوا لینا کہ اچھا تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ اسرائیل جو کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے, کیا اسرائیل امریکہ کو کنٹرول کرتا ہے, از اٹ لائک وہ جو کیس ہوتا ہے نا کہ دا ٹیل از ایکچولی ویگنگ دا ڈاگ, یعنی بجائے کہ کتا دم ہلا رہا ہے دم کتے کو ہلا رہی ہے. یعنی ان دس کیس کہ کیا جوئش لابی کا اتنا کنٹرول ہے, APEC کا اتنا کنٹرول ہے کہ وہ ہمارے پریزیڈنٹ کو اور ہمارے بیسٹ انٹرسٹ کو مائنڈ میں نہیں رکھ رہی. تو اس سے سلسلے میں ایک ٹویٹ تھا وہ میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں. اگین ایک پولیٹیکل کامنٹیٹر ہی ہیں, ان کا نام ہے جی جیکسن ہنکل. وہ لکھتے ہیں اور ان کا مجھے لگا سب سے ایکوریٹ ڈپکشن تھی اس لیے میں شیئر کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں پوائنٹ بائی پوائنٹ لکھ رہے ہیں. نمبر 1, he used to be an Israel loyalist. He feared, number 2, he feared Israel would kill him. Number 3, اور یہ سارا کچھ on record ہے by the way, ٹھیک ہے. Number 3, he started mildly criticizing Israel. Number 4, he said Epstein was Mossad. Number 5, he let anti-Zionists speak at his events. Number 6, Zionist media started attacking him.
Then someone shot his jugular 200 yards away. Then Netanyahu tweets within minutes. Then Patsy, यानी जो एक fall guy होता है, gets arrested and acts guilty. Then assassin escapes without a trace. And then Netanyahu tweets an even longer message. Something tells me they're not going to tell us the truth about who killed Charlie Kirk. So یہ ایک جو پولیٹیکل کامنٹیٹر ہیں جیکسن ہنکل وہ کہہ رہے ہیں, اور کافی ایکوریٹ اسیسمنٹ ہے ان کی کہ ایک بندے کا جو مقام ہے وہ کہاں سے شروع ہوا اور کہاں پہ پہنچا, اینڈ دین انفارچونیٹلی دس ہیپنڈ. سو سب سے پہلے میں آپ سے پوچھوں گا علی, کیونکہ یہ جو واقعہ ہوا بہت ہی ویڈیوز بھی اس کے آئے, ایم شور آپ نے بھی دیکھے ہوں گے, آلدو کافی سارا کانٹینٹ جو ہے وہ اتنا گرافک ہے کہ ڈفرینٹ میڈیا پہ وہ نہیں آپ چلا سکتے, بٹ پھر بھی ہم تک ویڈیوز پہنچ گئے ہیں جو ایکچوئل اساسینیشن تھی اس کی. It was a very long range shot for sure, and obviously the accuracy matters a lot as well. کہ یہ نہیں لگ نہیں رہا کسی اناڑی کا کام ہے. It doesn't look like کہ کوئی novice جو ہے نا آ کے بس somebody who practices target shooting on the weekend اس نے آ کے یہ کام کیا ہے. This was a very very precise strike, number one. Number two, the way the guy escaped, اور وہ پیٹسیز کو پکڑ لیا افراتفری میں, اس کو پکڑو, اصل بندہ تو فرار ہو گیا. اور ابھی کچھ رپورٹس تھیں, میں شو سے پہلے دیکھ رہا تھا کہ وہ کوئی FBI کہہ رہی ہے ہم نے پکڑ لیا, نہیں پکڑا, بٹ ریسٹ ایشورڈ کہ یو ناٹ گونا گیٹ دا ریئل گائے. سو واٹ از یور اسیسمنٹ کہ یہ جو کچھ بھی ہوا, ایک بندہ جو کہ اس طرح سے رائز کرتا ہے اور پھر اچانک سے ہی از اونلی 31, ہی واز اونلی 31. سو واٹ ڈو یو ہیو ٹو سے اباؤٹ دیٹ؟ میں یہ سمجھتا ہوں زیادہ بھائی دیکھیں, جب تک ایک بندے کی آواز جو ہے نا وہ خاص انفلوئنس تک نہیں نہ پہنچتی تو تب تک کسی آرگنائزیشن کو, کسی گورنمنٹ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن جب آپ بہت زیادہ لوگوں کو میس لیول پہ انفلوئنس کرنے لگ جاتے ہیں, اور اسپیشلی آپ کا نیریٹو اگر گورنمنٹ کے اگینسٹ ہے, تو تب ظاہری بات ہے کان کھڑے ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں کو مروا دیا جاتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ طریقہ صرف ویسٹرن ورلڈ میں نہیں ہو رہا, یہ پوری دنیا میں ہر جگہ ہر گورنمنٹ جو ہے وہ اس طرح سے کرتی ہے. یہ پاور پلیز ہوتے ہیں, یہ پاور پلے ہوتا ہے. ایک چیز یہ بھی ہے کہ دیکھیں ویسے تو چارلی کرک سے زیادہ ووکل اس معاملے میں نا کینڈس اوونز بھی ہو سکتی ہے, ٹکر کارلسن ہو سکتا ہے. ٹکر کارلسن تو مجھے لگتا ہے اللہ کرے جو میں کہہ رہا ہوں ایسے ہو, وہ تو لگتا ہے کہ شاید اسلام قبول کر لے گا, جتنا وہ شریعہ لاء کو پریز کر رہا تھا بڑے پیار سے, بڑے اچھے انداز میں. ہی واز پریزنگ شریعہ لاء کہ بھائی شریعہ لاء اگر آپ کو ابو دھابی جیسی چیز دے دیتا ہے, لائک اوبیسلی اس کی 100% اپلیکیشن تو نہیں ہے, بٹ ہی سیز کہ میں گیا ہوں مڈل ایسٹ کے اندر, میں نے دیکھا کہ وہاں پہ جو مسلمان ہیں وہ کس طرح رہ رہے ہیں, اور ہمارے سے تو بہتر حالات ہیں. ہمارے شکاگو میں, ڈیٹروائٹ میں, XYZ جگہوں پہ کیا حالات چل رہے ہیں, اس سے تو بہتر یہ لوگ رہ رہے ہیں, اور آپ شریعہ لاء پتہ نہیں آپ نے کیا مانسٹر کریٹ کیا ہے. تو ویسے تو ان کی ہٹ لسٹ پہ زیادہ یہ لوگ ہونے چاہیے تھے. مائی ایسٹیمیشن از, اور دنیال بھائی آپ بھی بتائیے گا, کہ دا پلے بک جو پاور کوریڈورز میں جو پلے بک ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یا تو آپ پہلے بندے کو برائب کریں, جیسے میں نے کہا نا کہ ان کو سیر شہر کرائی ہوتی ہے, اور یہ APEC کرتے ہیں. یہ جب ان کے نیو یارک میئر کے جب الیکشنز ہوئے تھے, تو جب انہوں نے پوچھا کینڈیڈیٹ سے کہ جی ونس یو گیٹ الیکٹڈ کدھر جاؤ گے, تو لٹرلی ساروں نے کہا اسرائیل دا ہولی لینڈ, اسرائیل دا ہولی لینڈ, سب یہ کہہ رہے ہیں. اور ایک وہ جو ممدانی تھا اس نے کہا آئی اسٹے ان نیو یارک. اس پہ جو ہے اس کو کرٹیسائز ملا, کیوں بھائی آپ نیو یارک کیوں ہوں گے, آپ کیوں نہیں اسرائیل جائیں گے؟ بھائی یار کوئی فرض ہے, مطلب واٹ یو سیئنگ, آر یو سیئنگ کہ اسرائیل جانا ہر الیکٹڈ میئر کے لیے فرض ہوتا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے میں نے نہیں جانا, تو اس میں کیا ایسی بات آ گئی, آپ اینٹی سیمائٹ ہو گئے, پتہ نہیں کیا ہو گیا. سو APEC کا ایک کنٹرول ہے, تو یا تو یہ آپ کو برائب کرتے ہیں, یعنی آپ کو پیسے دیتے ہیں, اسرائیل کے ٹور کراتے ہیں, بچوں کے ویزے لگوا دیں گے, ایجوکیشن فری کرا دیں گے, وغیرہ وغیرہ. اگر آپ سستے میں خریدے جاؤ ویل ڈن, اگر نہیں تو پھر ان کے پاس پھر آپ کے اوپر لیوریج ہوتا ہے, یعنی دے مائٹ ہیو آپ کا کوئی سیکس ٹیپ ہوگی, یا ایپسٹین آئلینڈ پہ آپ نے چکر لگایا ہوگا, یا PDD کی پارٹی پہ آپ گئے تھے, فری کاف میں آپ نے پارٹیسپیٹ کیا تھا, دے ہیو لیوریج آن یو, اور اٹ کوڈ بی سم تھنگ ایلس ایز ویل ریلیٹڈ ٹو دیٹ. سو دے مائٹ ہیو دیٹ. تو یا تو آپ کو پیسے دے کے سستے میں خرید لیں گے, یا پھر آپ کو لیوریج کریں گے, اور اگر یہ دونوں نہیں ہو سکتے تو پھر اساسینیشن ہے. ناؤ ان مائی اسٹیمیشن کینڈس اوونز, ٹکر کارلسن پیسوں سے تو نہیں مانے, جو دو انہوں نے ٹرائی ڈیفینیٹلی کیا ہوگا, اور وہ کینڈس اوونز نے کچھ جگہوں پہ ایڈمٹ بھی کیا. لیوریج ہے نہیں, کیونکہ وہ جنرلی گڈ کرسچن بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں, تو وہ لیوریج تو ان کے اوپر کچھ ہو نہیں سکتی. پھر تیسری چیز اساسینیشن بنتی ہے. لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے چارلی کا کہ یہ جو ہے نا یہ اندر کا بندہ ہے, بیکاز یہ پیسے کھا کے یا ان کے سائڈ پہ جا کے ان کا لوئلسٹ بن کے پیچھے ہٹا ہے, مرتد ہوا ہے, یعنی یہ ایکچولی ہاں مرتد ہوا ہے, اور کائنڈ آف کانٹریکٹ اس نے توڑا اپنا, یعنی ہم نے تمہیں یہ سیر عیاشیاں کرائی تھیں, تمہیں پرکس دیے تھے تمہارا وغیرہ وغیرہ, لیکن ایک مومنٹ آف کانشیس ہوتا ہے نا. اور آلسو اف یو لک ایٹ چارلی کرکس ریکارڈ, یہ میگا موومنٹ کا بہت بڑا سپورٹر رہا ہے, اور اینڈ تک تھا. اور ایون ایپسٹین کیس میں بھی نا یہ بہت ووکل رہا ہے کہ ایپسٹین کی فائلیں باہر نکالو, لیکن اچانک سے
جب یہ لوئلسٹ ہوا نا اسرائیل کا, تو کہتا ہے یار آئی ایم گوئنگ ٹو ٹرسٹ دا گورنمنٹ آن دس, یو نو لائک, حالانکہ سارے کہہ رہے تھے کہ فائلوں کو باہر نکالو. ایون اس کے اپنا کراؤڈ جو تھا جس کو اس نے ون اوور کیا تھا وہ اس کے خلاف ہو گئے. تو لبرل تو پہلے ہی خلاف تھے اس کے, ڈیموکریٹس تو پہلے ہی خلاف تھے, ریپبلکنز بھی خلاف ہو گئے جب اس نے کہا کہ ایپسٹین فائلز کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا اور یہ اتنا بڑا ایشو ہم کیوں منا رہے ہیں. سو اس پوائنٹ آف ویو سے مجھے بتائیں کہ یہ جو اسٹریٹجی ہے کہ جہاں پہ آپ کسی بندے کو خرید لیتے ہو اور پھر خریدنے کے بعد جب آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ ہمارے اندر کے راز باہر نکالے گا, اور اگر اب یہ کیونکہ روگ ہو گیا نا, اب یہ تھوڑا سا روگ ہو گیا اور یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہٹتا جا رہا ہے, تو اس ٹائم پہ پھر آپ ایسا ایکشن لیتے ہو, تو آپ کس کے بارے میں کیا تھاٹس ہیں؟ ضیاء بھائی بالکل اس کی پاسبلٹیز بہت ہائی ہیں, نمبر 1. اور نمبر 2 یہ ہے کہ دیکھیں اس کے اور بھی بہت سارے فائدے ہو سکتے ہیں نا, کہ دیکھیں جو کینڈس اوون, کارل ٹکرسن, یہ جتنے لوگ ہیں یہ ان کے لیے بھی ایک میسج ایک طرح سے دینے کے لیے یہ چیز سرو کرے گی. وہ والا پرپز بھی سرو ہوتا ہے کہ یار اگر تمہیں لگتا ہے کہ یعنی ایک ریمائنڈر ہے بہت سارے لوگوں کے لیے کہ بھائی جان تمہیں لگتا ہے کہ تم ایک ایسے ٹائم میں جی رہے ہو کہ جہاں پر اس طرح اوپنلی تمہیں ہم آ کر ایسیسینیٹ نہیں کریں گے, تمہاری بھول ہے, یعنی تم ذرا سے اسٹیپ آؤٹ آف دا لائن کرو گے تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو ایک طرح سے یہ ریمائنڈر بھی ہے. اور دوسری طرف ضیاء بھائی دیکھیں یہ جو فتنے کا دور اور سازشوں کا دور اور اتنی چیزیں ہیں جو اصل میں ہوتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے, اور جو نظر آتا ہے اس کے پیچھے ایک پوری عجیب ہوتی ہے. اور انٹرسٹنگلی چارلی کرک کی جو ایسیسینیشن ہے یہ ہوئی ہے 10 ستمبر کو, اور جو دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈسیپشن کا ایک واقعہ جسے کہا جاتا ہے, جس پہ بہت زیادہ کویسچن مارکس ہیں, 9/11, وہ بالکل اس کی بھی 24ویں آپ کہہ لیں برسی یا اینیورسری. تو اگر اس تناظر میں بھی آپ سوچیں تو آج 24 سال گزر گئے ہیں, تو وہ 9/11 کیا تھا, 9/11 سے کیا کھویا کیا پایا, وہ اب جا کر 24-25 سال بعد لوگوں کو آہستہ آہستہ وہ جو ہے نا جب وہ دھول مٹی بیٹھنا شروع ہوئی ہے تو کچھ جو بہت ہی زیادہ باریک بینی سے چیزوں کو دیکھتے ہیں وہ لوگوں کو آہستہ آہستہ سمجھ آنا شروع اب ہو رہی ہے. تو اسی طرح میں کہتا ہوں کہ مے بی ہماری جو ازمپشنز ہیں اور ہمارے جو اس کے بارے میں جو بھی ہماری اسپیکولیشنز ہیں دے مائٹ بی ٹرو, اور دیر از اے ویری ہائی چانس کہ یہ ٹرو ہو, کیونکہ جیسے جیسے ہم نے نوٹ کیا کہ وقت زمانہ آگے بڑھ رہا ہے, اور بالخصوص آج سے 2 سال پہلے سے, یعنی کہ جب سے یہ غزہ کے اوپر جو معاملہ شروع کیا اسرائیل نے, دیکھیں 7 اکتوبر کو اسرائیل نے 7 اکتوبر 2023 کو اپنا اٹیک شروع کیا, اور ابھی اکتوبر از جسٹ اراؤنڈ دا کارنر, تو یہ 7 اکتوبر میں 2 سال مکمل ہو جائیں گے. تو یہ جو گزشتہ 2 سال ہے نا ضیاء بھائی, اس نے بہت ساری چیزوں کو ایکسپوز کیا ہے. پہلے جو ہم کانسپریسی تھیوریز جن کو لوگ کہہ کرنا شٹ اپ کال دے دیا کرتے تھے کہ یار یہ تو کانسپریسی ہے, اصل میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا, وہ آج ہمیں نظر آ رہا ہے. یعنی ابھی آگے چل کے بھی ہم بات کریں گے, جو قطر کے اوپر اٹیک ہوا اس کو آپ اٹھا کے دیکھیں, اور کس طرح یعنی ایسے لوگ جو آپ کو لگتا تھا کہ یار جو کنٹریز ایک دوسرے کو ایلائز سمجھتے تھے اور وہ پارٹ اینڈ پارسل آف دا سیم ایجنڈا, اور وہ لوگ اب آپ کو ان کے بیچ میں دراریں پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. تو یعنی یہ بڑا کنفیوژن کا دور ہے, اور ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ بھی کہوں گا کہ کنفیوژن اب زیادہ دیر کے لیے لاسٹ نہیں کر رہی. میں نے ریفرنس دیا 9/11 کا, 9/11 کے اراؤنڈ شاید ابھی بھی کچھ لوگ کنفیوزڈ ہیں, بہت سارے میجورٹی نہیں ہے اب کنفیوز, لیکن ابھی بھی دیر از سم گرے ایریا جہاں پر لوگ بات کرتے ہیں. لیکن گزشتہ 2 سالوں میں ایسی کچھ ایونٹس ہوئے ہیں, ایسے بڑے ایونٹس ہوئے ہیں جنہوں نے نا لوگوں کو بالکل نا یعنی 2 گروپس میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے. اور وہ آپ دیکھیں, اور انٹرسٹنگلی ان 2 گروپس کو اگر آپ دیکھیں تو ان میں آپ کو 2 طرح کے لوگ ملیں گے. ایک وہ لوگ ہو آر پارٹ آف دی اسٹیبلشمنٹ, پارٹ آف دی گورنمنٹ بیسیکلی, صحیح ہے, جو ممالک کو چلا رہے ہیں, جو دنیا کو چلا رہے ہیں, وہ لوگوں کا ایک مائنورٹی گروپ ہے, صحیح ہے, غزہ والے مسئلے کو لے کر دیکھیں آپ. اور دوسری طرف پوری دنیا ہے, یعنی اس میں مسلمز, نان مسلمز, لبرلز, نان لبرلز, ایتھیسٹ, سارے لوگ آ جاتے ہیں اس میں. اچھا, یہ جو دانیال بھائی آپ نے 9/11 کی بات کی نا, اور چونکہ ابھی سپٹمبر کا مہینہ چل رہا ہے اور ہم نے دیکھا کہ اس کے بارے میں اب کتنا عرصہ گزر گیا, اٹس بین اوور آلموسٹ 2 ڈیکیڈز کی تک ہو چکا ہے. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ سوشل میڈیا پہ اب اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے, اب کچھ نئی فائنڈنگز آ رہی ہیں آفٹر سو مینی ایئرز.
اب کچھ نئی فائنڈنگز آ رہی ہیں. اور دیکھیں معاملہ تو ڈے ون سے بہت کلیئر تھا, لیکن اصل میں اس ٹائم پہ نا اتنا زیادہ میڈیا اس کے بارے میں بول رہا تھا کہ دوسرا کوئی اوپینین ہی نہیں سامنے آنے دے رہے تھے. دے ور ناٹ الاؤنگ اینی ادر وائس ٹو کم آؤٹ, کیونکہ لٹرلی آپ وہ بولیں گے تو آپ اینٹی امریکن بھی ہو جائیں گے اور اینٹی اسٹیٹ ہو جائیں گے. امریکن پبلک نہیں بولتی تھی کہ یار ہم نے, کیونکہ نا اس ٹائم پہ جذبات, احساسات, فیلنگز, ایموشنز یہ ہو گئی, اور اب آپ کو پالیٹکس یاد آ رہی ہے, اب آپ گورنمنٹ کو کرٹیسائز کر رہے ہو, دیکھ نہیں رہے ہو ٹائم کتنا مشکل ہے. لیکن اب آپ کے سامنے کچھ چیزیں جو یعنی بالکل کلیئر ایز ڈے ہیں. فار ایگزامپل جب آپ بات کرتے ہو اس کیس کی تو آپ دیکھتے ہو کہ, اور دیکھیں یہ سوال جو 9/11 والا ہے نا, یہ اتنا بڑا سوال ہے کہ اگر آپ کو اس کا جواب پتہ چل جائے, it will change the entire perception of how the world works. یعنی it will just change everything. میں اس پہ اسٹریس نہیں کر سکتا اتنا زیادہ کہ what does this mean for the whole world. For example, اگر آپ یہ کہتے ہو کہ میں اکثر ٹاکس میں بات کرتا ہوں کہ صرف آپ یہ بات کرو کہ بلڈنگ 7 جو اس میں گری تھی, جو کہتے ہیں کہ جی FBI کا کوئی ہیڈ کوارٹر تھا, بلڈنگ 7 کو کچھ بھی نہیں لگا. پہلی بات تو یہ کہ ٹاور 1-2 کے اوپر بھی بہت اعتراضات ہیں اور اس پہ بھی بہت ساری چیزوں پہ بات کی جا سکتی ہے, بٹ میں اس کو بھی فی الحال ٹچ نہیں کر رہا. صرف بلڈنگ 7 کا گرنا جو ہے, جو کہ فری فال ڈیمولیشن ہے, پوری انسانی تاریخ میں کوئی بلڈنگ ایسے نہیں گری ڈیو ٹو جسٹ فائر. یہ کہتے ہیں وہ 2 بلڈنگس کو دھماکہ ہوا, جو بھی ہوا, جہاز لگے, گر گئیں. اچھا ایون جہاز لگنے سے بھی بلڈنگس نہیں گرتی, چلے اس کو بھی چھوڑ دیں. لیکن چلے وہ آپ کہتے ہیں نہیں جہاز لگا, پھر بھی کچھ نہ کچھ ہوا ہوگا. آلدو کوئی اسٹرکچرل انجینئر یہ نہیں کہہ رہا کہ جہاز لگنے سے فری فال پہ بلڈنگ کلیپس کرتی ہے جس طرح سے اسٹرکچر ہوتا ہے. یہ اس کو تو کچھ بھی نہیں لگا نا. آپ نے کہا نہیں وہ کہیں اڑتی ڈبری آئی اور ڈبری سے آگ لگ گئی ہوگی. وہ اچھا اس آگ سے بلڈنگ فری فال کلیپس کر رہی ہے. یہ یعنی آپ کہیں نا انسانی تاریخ میں ایک دفعہ ہوا تھا, ایک دفعہ بھی نہیں ہوا. دس از انپریسیڈنٹڈ, دس نیور ہیپنڈ. سو آپ ہمیں یہ کہہ رہے ہو کہ ہم اپنی لاجک, اپنی کامن سینس, اپنی نالج آف سائنس اینڈ فزکس, اور اگر آپ نے آرکیٹیکچر پڑھا ہے اس سب کو ہم سسپینڈ کر دیں اور آپ کا نیریٹو ہم مان لیں. مطلب آپ کا نیریٹو ہم مان لیں, اپنی ساری سینسبلٹیز کو اور سینسز کو بند کر دیں ہم, اور آپ جو کہہ رہے ہیں ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ نہ مانیں اور آپ کی بات مانیں. ٹھیک ہے, جتنی وہ ریڈیکولس ہے, مطلب لٹرلی اٹس لائک یعنی سیئنگ کہ یہ عمارت خود بخود بن گئی ہے اور ہم آپ کی بات مان لیں. اسی طرح سے عمارت جس طرح خود بخود بن نہیں سکتی, خود بخود گر بھی نہیں سکتی. یعنی فزکس کے لاز کے خلاف ہے نا بھائی, کیسے گر گئی عمارت پوری, اور وہ فری فال ریٹ پہ. اچھا تو اگر ہم آپ کی بات کو ہم لوگ چیلنج کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ ڈیمولیشن, یہ کنٹرول ڈیمولیشن تھا, دین دا کوشچن کمز اپ کہ یہ کس نے کیا پھر. اچھا اگر آپ ہمیں کہتے ہیں کہ جی یہ ان سائڈ جاب تھا, بیکاز اے لاٹ آف دیئر پیپل آؤٹ دیئر جو آرکیٹیکٹس یا انجینئرز اگینسٹ 9/11 کمیشن وغیرہ وغیرہ, اس طرح کے گروپس باقاعدہ بنے ہوئے ہیں جو آرکیٹیکٹس ہیں, انجینئرز ہیں, جو کہہ رہے ہیں کہ دس ڈزنٹ میک اینی سینس. پھر جو پینٹاگون کو جو جہاز لگا ہے اس کا ڈبری کدھر گیا, وہ یعنی اگین فزکس کو ہم ڈینائی کر دیں. آپ کہہ رہے ہیں جی وہ ٹائٹینیم ایلوائے جو بوئنگ کے انجنس تھے وہ ڈس انٹیگریٹ کر کے, اگین یو آر ٹیلنگ اس ٹو سسپینڈ آور نالج آف کامن سینس اینڈ فزکس اینڈ سائنس اینڈ بلیو یور نیریٹو ہاؤ ایور ریڈیکولس دیٹ از. اچھا تو اسٹیٹ نیریٹو کو اگر ہم مانتے ہیں تو پھر تو یہ بات, اور پھر یہ آپ کہنے کے بعد کہ جی یہ ساری بلڈنگیں تباہ ہو گئیں اور جہاز ڈس انٹیگریٹ ہو گئے, البتہ پاسپورٹ بچ گئے ساروں کے, ہائی جیکرس کے. اچھا جی اگر ہم یہ فار جسٹ لٹل وائل ازیوم کرتے ہیں کہ 9/11 جو ہے بیسڈ اپون دی ایویڈنس آن گراؤنڈ ان سائڈ آپریشن ہے, پھر کچھ اور سوال پیدا ہوتے ہیں. یہ آپریشن کس نے کروایا اور کیوں کروایا؟ ٹھیک ہے, تو اصل سوال ہے کیوں کروایا. اچھا پھر ہم دیکھتے ہیں اکثر اوقات جس طرح وہ آپ ہینسل اینڈ گریٹل کی سٹوری میں بریڈ کرمز کو فالو کرتے ہیں نا, آپ ایک ٹریل نکالتے ہیں, تو آپ دیکھتے ہو کہ پھر سب سے بڑے بینیفیشریز کون ہیں 9/11 کے. 9/11 کے بعد دنیا کا نقشہ کیسے چینج ہوا, 9/11 کے بعد ہوا کیا, کس کی شامت آئی اور کیوں آئی. نیتن یاہو 1980 سے لگا ہوا ہے کہ عراق پہ چڑھ جاؤ, ایران پہ چڑھ جاؤ, فلاں پہ چڑھ جاؤ, اور وہ کلیم بھی کر چکا ہے کہ اگر کوئی ایسا گلوبل, اور بلکہ ٹوئن ٹاورز کا ذکر بھی کر چکا ہے کہ اگر ٹاور گریں گے تو پھر دیکھو کہ دنیا میں کیا ہو جائے گا. یعنی یہ وہ بندہ ہے جو یہ باتیں آن ریکارڈ کہہ چکا ہے. اینڈ دین 1990s میں جس طرح سے آپ نے ہالی ووڈ کو یوز کیا ٹو ڈیمونائز اسلام, مسلمز, اور ایک دم کیونکہ یہ ہالی ووڈ کی ایک, کیونکہ ہالی ووڈ کی جو ہے نا یہ بیسکلی پینٹاگون کی ایک عام کے طور پہ بھی کام کرتی ہے. لائک فار ایگزامپل پرانے وقتوں میں یہ جرمنز کو ڈیمونائز کرتے تھے کیونکہ اس ٹائم پہ یہ ورلڈ وار 1-2 کا چل رہا تھا. پھر انہوں نے ان کو پکڑ لیا, رشینز کو پکڑ لیا, رشین کو ولن بنا دیا. اس کے بعد 90s میں, کیونکہ 80s میں رشینز ولن تھے جب ان کی کولڈ وار چل رہی تھی, 90s میں جو ہے وہ مسلمان بن گئے, اور ہر چک نورس کی فلم میں اور اسٹیون سیگال اور یہ سارے جو ہیں یہ مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں, اور بڑی بڑی فلمیں انہوں نے دکھائی اور سارا کچھ. اچھا اس کے بعد 9/11 ہو جاتا ہے.
اور جو پہلے سے انہوں نے ہماری ذہن سازی کی ہوئی تھی اس کا ہمیں ایک وہ چیز دکھا دی اور ایک دم سے مسلمانوں کو ٹارگٹ کر دیا اور کہا بس اب تو چڑھ جاؤ ساروں پہ. ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کی لائے کا سب کو پتہ ہے. کولن پاول نے آ کے سب کے سامنے اسمبلی میں کہا تھا کہ دیر آر ویپنز آف میس ڈسٹرکشن فاؤنڈ ان عراق. ایوری سنگل میڈیا آؤٹ لیٹ واز سیئنگ دی سیم ٹاکنگ پوائنٹس, ایگزیکٹ سیم ٹاکنگ پوائنٹس. اور پھر بعد میں جا کے جب پٹاخہ بجا تو پتہ چلا جی کچھ بھی نہیں تھا. ٹونی بلیئر نے تو بلکہ ابھی یہ بھی کہہ دیا تھا آج سے 5-6 سال پہلے کہ ہمیں معافی مانگنی چاہیے عراق سے. تو ناؤ اٹس آپ جو بلڈ کر رہے ہیں نا زیبھائی, آپ کنٹینیو کیجیے گا جو آپ بلڈ کر رہے ہیں, لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ جو پرسیپشن بلڈنگ اور پرسیپشن لوگوں کی چینج کرنا ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. یہ جو بھی آپ بات کر رہے ہیں شاید یہ پرانے وقتوں کی بات ہے. ایسا لگتا ہے کہ جس وقت نا ان کو ذرا اسٹوری بلڈ کرنی پڑتی تھی کوئی ایکشن کرنے کے لیے, لیکن ابھی مجھے لگتا ہے سب کچھ چینج ہو چکا ہے اور دے ڈونٹ ایون کیئر اباؤٹ پرسیپشن آف پیپل اینڈ دے ڈو ایوری تھنگ ان براڈ ڈے لائٹ. یو نو وی سی دس ہیپننگ. ابھی 24 گھنٹے میں آپ نے 6 کنٹریز پہ ایک دم سے جو ہے وہ اٹیک کر دیا وغیرہ وغیرہ. اس کی ایک چھوٹی سی ریزن آپ کو بتاؤں, بڑی سمپل ہے. اٹ از ایز سمپل ایز دس کہ علی بھائی ہم بچپن میں بھی یہ سنتے آتے ہیں کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے نا پھر آپ کو 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. وہ اکیلا جھوٹ نہیں آپ بول رہے ہوتے, وہ آپ کو لگتا ہے آپ ایک جھوٹ بول کے اپنی جان چھڑا لو گے کہ کل اسکول کیوں نہیں آئے, یہ پیٹ میں درد تھا. اس کو پھر چھپانے کے لیے آپ کو 1000 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. اور اسی طرح اگر آپ اس کو اس اسکیل میں دیکھیں نا تو انہوں نے ایک جھوٹ بولنے کے لیے اتنے جھوٹ بولنے پڑے کہ اب لوگوں کو پتہ لگ گیا ہے. یعنی اتنے جھوٹ اب تو یقین مانے ایون یہ جو چارلی کرک والا جو معاملہ ہے, دیکھیں ہم نے اس پہ دوسری کسی اوپینین کی بات ہی نہیں کی. ہم نے ڈائریکٹلی, میں اس کو اب اسپیکولیشن بھی نہیں کہوں گا, دیکھیں اب لوگ بڑے تیز ہو گئے ہیں اور اوپر سے سوشل میڈیا کا دور ہے. اب جب ضیاء بھائی نے شروع میں انڈیکیٹ کیا کہ یار یہ ایک بات تو طے شدہ ہے کہ یہ بندہ کوئی انتہائی ویل ٹرینڈ بندہ تھا, اور یہ جو امریکہ کا جو سیکورٹی سسٹم ہے, سیکورٹی فریم ورک ہے, یہ اس کو اتنا اچھا سمجھتا تھا کہ عین ممکن ہے کہ یہ نہ صرف اس کا حصہ رہا ہو بلکہ یہ بھی عین ممکن ہے کہ یہ اس طرح کے فریم ورکس کو بنانے میں جو لوگ انوالو ہوتے ہیں ان میں سے ہو. یعنی کہ ہی کوڈ بی این ایکس نیوی سیل یا کوئی اس طرح کا بندہ ہو, کوئی CIA کا ہائیلی ٹرینڈ ایجنٹ ہو. کیونکہ دیکھیں اتنے بڑے کراؤڈ میں ایک پبلک فگر کو اتنی پریسیجن کے ساتھ اتنے بڑے ڈسٹینس سے امریکہ جیسی کنٹری میں اور آج والے دور میں جس میں یار آپ زمین پہ رینگتے ہوئے کیڑے بھی دیکھ لیتے ہو, صحیح ہے, تو آپ یعنی آپ امریکہ میں بیٹھ کے ضیاء بھائی, یہ لوگ امریکہ میں بیٹھ کے جو پریسیجن اسٹرائکس کرتے ہیں, اسماعیل ہانیہ کو ایران کی ایک ایسی بلڈنگ کے اندر ایسے پریسیجن اسٹرائک کے ساتھ شہید کیا گیا. کہتے ہیں کہ وہ بالکل بنکر نما بلڈنگ تھی, اور یعنی کہ ایران کے اپنے بہت ہائی آفیشلز اور پھر جیسا پوری ایران کی آرمی کے لوگوں کو انہوں نے اڑایا. لیکن میں دانیال بھائی, میرا جو پوائنٹ ہے جو آپ نے کہا, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں کو پتہ, لوگوں سے چھپانا چاہتے ہیں. لوگوں کو پتہ چل بھی جائے تو کیا ہوتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہم اس ٹائم میں رہ رہے ہیں ویئر پیپل ہیو دی اویئرنیس بٹ دیٹ اویئرنیس از ناٹ برنگنگ اینی گڈ. لیکن میرے خیال میں اس سے بھی ایک سوری ضیاء بھائی, اس پہ بھی میرے خیال میں ایک کام کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ ڈر بارل فیئر جو ہے نا وہ میسز کو کنٹرول کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. لیکن اب دیکھیں نا آہستہ آہستہ وہ I believe they have tested all waters, they don't care anymore what people think. اپنے اختتام کے بہت قریب ہیں. دیکھیں اصل میں نا میں آپ کو بتاتا ہوں, اصل میں بات یہ ہے کہ ہر زمانے میں نا دیکھیں ہر بندہ جس کے پاس پاور ہوتی ہے وہ پاور کو مینٹین کرنا چاہتا ہے. دوسری بات یہ, ہر انسان اپنے آپ کو اچھا ہی سمجھ رہا ہوتا ہے. یعنی اگر یہ میں ایک سائیکولوجیکل چیز بتا رہا ہوں کہ ایوری ون دیٹ یو ول میٹ دے تھنک دے آر اے گڈ گائے. یعنی ایون بہت ایول بندہ بھی ہوگا نا, آپ فرعون سے بھی پوچھتے ہیں نا کہ آپ گڈ گائے ہو یا بیڈ گائے ہو, تو کہتا ہے میں گڈ گائے, کیونکہ دیکھو میں اپنے پاور اور حکومت اور اس کے لیے میں کر رہا ہوں, لوگوں کے فائدے کے لیے کر رہا ہوں. بیکاز ہم لوگ نا اپنے آپ کو نیگیٹو پرسیپشن میں شاید امیجن بھی نہیں کر سکتے, اور ہمیں ہر چیز کی ہم کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن نکال دیتے ہیں. آپ ہٹلر سے پوچھتے کہ تم اپنے آپ کو گڈ سمجھتے ہو بیڈ سمجھتے ہو, وہ بھی اپنی جسٹیفیکیشن آپ کو دے دیتا. اسی طرح سے بڑے بڑے جو لوگ گزرے ہیں جنہوں نے قتل و غارت کی ہے, وہ اپنے آپ کو نا گڈ کیٹیگری میں لے کے آتے ہیں. اسی طرح سے قومیں جو ہے نا وہ بھی اپنے آپ کو گڈ سمجھتی ہیں, اور وہ اپنے اس گڈنس میں پلتی ہیں, پھولتی ہیں, اپنے آپ کو گرو کرتی ہیں. جب کلونیلزم سٹارٹ ہوا تھا تو انہوں نے اس ٹائم پہ جو لبرل نیریٹو تھا وہ لے کر یہ پوری دنیا میں پہنچے. اصل جو مقصد تھا وہ تو تھا لینڈ اینڈ ریسورس گریبنگ, ٹھیک ہے نا, ہم نے فلاں جگہ جانا ہے, کیونکہ اصل میں اب دنیا میں ہمیں انلائٹنمنٹ مل گئی ہے, ہمارے پاس نالج آ گیا, اب ہم نے جگہ پکڑنی ہے اور ریسورس گیدر کرنا ہے, اور جہاں جہاں پہ بھی ہم جائیں گے وہاں کا نیچرل ریسورس لیں گے. تو گھر میں کہانی کو سنانی پڑتی ہے نا, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم مال غصب کرنے جا رہے ہیں, آپ کہنا پڑتا ہے نہیں اصل میں ہم ان کو سویلائز کرنے جا رہے ہیں, ہم ان کی عورتوں کو لبریٹ کرنے جا رہے ہیں, نوبل ایجنڈاز بتانے پڑتے ہیں.
تو اسی طرح سے جو کنٹریز ہوتی ہیں وہ ہمیشہ اپنے پاس نا پلازیبل ڈینائبلٹی رکھتی ہیں کہ فار ایگزامپل اگر کہیں پہ حملہ کیا ہے یا کوئی اٹیک کیا ہے تو آپ کہتے ہو جی آفیشلی نہیں کیا, اللیجڈلی آپ ہمارے پہ الزام لگا رہے ہیں, اور جب تک اللیجڈ ہے تو آپ کہتے ہیں یار فیکچوئل بات نہیں, اور پھر آپ اس کو ایزیلی کنسپیریسی تھیوری میں ڈال سکتے ہیں, کیا فلاں بندہ اسیسنیٹ ہوا تھا کس نے کرایا, تو آپ کہتے ہو ہمارا آفیشلی تو ہم نے نہیں کیا نا, آفیشلی تو ہم نے نہیں کیا, نہ ہمارے بارے میں کوئی رپورٹ آئی ہے. وہ اور بات ہے کہ چینلز بھی آپ کے ہیں, اخبارات بھی آپ کے ہیں, جو رپورٹ آپ شائع کرنا چاہیں آپ کر دیں. تو ٹو دا لاسٹ nth ڈگری یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا پرسیپشن خراب نہ ہو. مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ 9/11 جس ٹائم پہ یہ ہوا ہے معاملہ, اس ٹائم پر یہی تھا کہ بس ابھی نیوے ہو کے سارے کام کرو, انڈر دا ٹیبل کرو, ورنہ اسپیوناج ایجنسیز کیوں بناتے ہیں؟ انٹیلیجنس ایجنسی کا کام ہی کیا ہوتا ہے؟ کام یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو انٹرنیشنل لا کے اندر الاؤڈ نہیں ہے وہ آپ کرتے ہو. فار ایگزامپل ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہوتی ہیں, آپ فلاں ملک میں جا کے بندہ اسیسنیٹ کر دیتے ہو, فلاں جگہ پہ جا کے کو کرا دیتے ہو, فلاں جگہ پہ جا کے آپ ان کی پالیٹکس میں حصہ لیتے ہو. یو ڈو دیز تھنگس رائٹ, بٹ آفیشیل اسٹینس آپ کا ہوتا ہے نو وی آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ, ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے. آپ کیوں نہیں کہہ رہے پبلکلی کہ ہم کرتے ہیں, کہ ہم نے ایسی کی تیسی پھیری ہوئی ہے پوری دنیا کے اندر, ہم نے یہاں پہ یہ کیا, یہاں پہ یہ کیا, یہ گورنمنٹ کرائی, فلاں جگہ حملہ کیا, فلاں. آپ کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے نہیں کہتے بیکاز آپ کا ایک پبلک پرسیپشن ہے, اور آپ نے گھر میں جو کہ پیسے لینے ہیں نا, تو پیسے لینے سے پہلے جب آپ کے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یار ہمارا ٹیکس پے ڈالر جو ہے وہ ادھر لگ رہا ہے. اب دیکھیں ابھی انہوں نے سامنے آیا نا تو امریکہ میں شور مچ گیا نا. شور کیا مچا ہے کہ جی ایران پہ کیوں حملہ کیا آپ لوگوں نے؟ وائی از اٹ کہ امریکن پلینز جا رہے ہیں بوم کرنے کے لیے؟ وائی از اٹ کہ آپ لوگ جو ہے وہ ان جنگوں میں آپ لوگ گھس رہے ہیں جس میں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے؟ ویتنام وار کے اندر امریکہ کو بہت سیٹ بیک ہوا تھا بیکاز جب وہاں سے ٹروپس واپس آئے لوگوں نے بہت پروٹیسٹ کیا اس کو کہ آپ لوگ ایسی جنگ میں گئے ہو جو ہماری جنگ نہیں ہے. اچھا پھر اس سے پہلے خیر ہسٹری چھوڑ دیں, وہ پرل ہاربر میں کیا ہوا جو کچھ بھی تھا. سو عوام کی طرف سے نا پریشر ہوتا ہے, اور ظاہری بات ہے حکمران جو ہوتے ہیں, حکومت جو ہوتی ہے, اس نے کچھ حد تک ان کو مینیج کرنا ہوتا ہے. مسئلہ اب یہ ہو گیا ہے کہ 9/11 تک تو یہ لوگ دے ور ٹرائنگ ٹو مینیج تھنگز ایز بیسٹ پاسبل, اور اسی لیے ان کو پھر بہت ایکسٹراویگنٹ پلانس بنانے پڑتے ہیں. ایویڈنس یعنی وہ CCTV فوٹیج غائب کر دی جو پینٹاگون کے آس پاس تھی. اچھا ہائی جیکرز کے بارے میں کوئی ریویو نہیں, ڈاکومنٹری نہیں, ان کے گھروں میں جا کے نہیں گھسے کہ پتہ کریں یہ کون لوگ تھے, کیا کرتے تھے, کوئی انفارمیشن نہیں. پبلک ریکارڈ سے بہت چیزیں چھپا کے رکھتے ہیں, جس طرح JFK اسیسینیشن ہو گئی, یا یہ آپ کا جو ایپسٹین ٹرائل ہوا ہے, اس میں کیوں چیزیں چھپا رہے ہیں؟ واٹ از دا پرابلم؟ ظاہر کیوں نہیں کر دیتے؟ بتا وائی آر دے ہائڈنگ دا لسٹ؟ بتا دینا لوگوں کو. اب اتنے بغیرت ہو گئے تو بتا دو لسٹ جو ہے نا کیا ہے. اس کا ڈر ان کو یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے یہ بتا دیا دیر از اے لائکلیہڈ کہ عوام ان کے گردنیں اڑانا شروع کر دے گی. یعنی اگر آپ عوام کو یہ بتا دیں کہ ریئلی ہو از رننگ دا شو, اور اگر یہ پتہ چل گیا, اور یہ اگر یہ بات مین اسٹریم پہ آ جاتی ہے کہ ایکچولی واقعی میں فار ایگزامپل جوئش لابی نے امریکنس کو امریکن سوئل پہ اٹیک کیا, ٹھیک ہے, اینڈ میڈ اٹ لک لائک دیز گائز اٹ واز اے یعنی فالس فلیگ آپریشن, اور آپ نے خود کر کے کسی اور کے جو ہے نا پلے لگا دیا اس کو, اور اس کے ساتھ آپ نے امریکہ کو عراق وار میں دھکیلا ہے جہاں پہ امریکہ کو جانی مالی دونوں نقصان ہوا ہے, اور اس کے بعد آپ ان کو اب ادھر دھکیل رہے ہو مڈل ایسٹ کے اندر اس کانفلکٹ کے اندر. سو امریکن جو ٹیکس پیئر ہے نا وہ پھر سوال کرتا ہے کہ اصل میں ہمیں کون رول کر رہا ہے, آر وی ایون اے سوورن اسٹیٹ؟ اچھا ایک سوال جو میں نے ریسنٹلی, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی اپنی نیشنز کی بات کر رہے ہیں, جبکہ میں گلوبلی باقی کنٹریز کی بھی بات کر رہا تھا. آئی تھنک مے بی دیٹس دا ڈفرینس کہ ان کا اویئر ہو جانا ذرا مختلف ہے, جبکہ پوری دنیا کے نیشنز کا اویئر ہونا شاید تھوڑا سا مختلف ہے. دیکھیں جو پوری دنیا میں اویئرنیس اگر تو یہ بات کلیئر کٹ سامنے آ جائے گی نا, اور باقی لوگوں کو بھی پتہ چل گیا تو ان کے لوگوں کو بھی پتہ چل جائے گا. یعنی ویسے تو عام طور پہ ہوتا ہی ہے کہ امریکنز کو جان بوجھ کے وہ لوگ باہر کے افیئر سے دور رکھتے ہیں. ان کا اپنا بیس بال ہے, ان کا اپنا باسکٹ بال ہے, ان کا اپنا پرو فٹ بال لیگز ہیں, ان کی اپنی آئس ہاکی ہے, وہ اپنی دنیا میں ان کو جو ہے نا کھلاتے رہتے ہیں. ڈو یو تھنک غزہ از لیس آف اے ریزن فار اچیونگ دیٹ لیول آف اویئرنیس نیشنز کے بہاف پہ, جس سے کچھ نہ کچھ دنیا میں چینج آ جائے؟ نہیں چینج تو آ رہا ہے, وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے, وی کین سی اٹ ناؤ, نہ کہ پوری دنیا میں. یعنی ایک چیز انہوں نے دبانے کی کوشش کی, لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ 1990s نہیں ہے نا, اب تو یہ 2025 آ گیا. 1990s میں یا 2000 تک جو آپ کے پاس سورس آف انفارمیشن تھا وہ آپ کے پاس مین اسٹریم میڈیا تھا یا اخبارات تھے, اس کے اوپر کچھ بھی نہیں تھا. سوشل میڈیا واز نان ایگزسٹنٹ, اور نہ ہی چیزیں لوگ آپس میں ٹرانسمٹ کرتے تھے. تو چونکہ ان کے ہاتھ میں میڈیا بھی تھا, ان کے ہاتھ میں ٹی وی چینلز بھی تھے, تو یہ اپنا نیریٹو آرام سے پچ کر سکتے ہیں, اور اپنی پوری واردات ڈال کے یہ کہہ سکتے ہیں نہیں یہ ایسے ہوا. پورا نیریٹو ان کے ہاتھ میں. جس طرح پرانے وقتوں میں کتابیں تھیں, ہسٹری بکس کون لکھتا تھا؟ وہی جو وکٹوریز ہوتا تھا. اب آپ اس میں
چاہے یہ کہیں کہ نیٹو امریکن سارے کے سارے ظالم باربیرینس تھے اور وہ ہمارے اسکیلپس کاٹتے تھے اور فلاں کرتے تھے، کنوینئنٹلی یہ بتانا بھول گئے کہ حملہ پہلے کس نے کیا تھا، پہلے کون چڑھا تھا ان کے اوپر اور ان کی لینڈ کو پکڑنا شروع کیا، ان سے معاہدے کر کے بار بار توڑے آپ لوگوں نے، بار بار ٹریٹیز کرتے تھے ان کے ساتھ لینڈ کی کہ نہیں ہم یوں کریں گے، پھر انہیں پہ حملہ کر دیتے تھے، یا پھر ان کو اکسانے کے لیے کوئی پٹاخہ بجاتے وہ حملہ کرتے کہتے دیکھو یہ جنگلی سارے ہمارے پہ چڑھ دوڑے ہیں. سو ایوری ٹائم پیپل ہیو اکوائرڈ پاور، وہ اپنا جو جس کو پروپیگنڈا وارفیئر کہتے ہیں، یا جس کو ایک زمانے میں یعنی ایک زمانے میں پروپیگنڈا وارفیئر، اب تو اس کو انفارمیشن مینجمنٹ کہہ رہے ہوتے ہیں، تو وہ اپنی اس مشینری کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں کہ ہم نے اپنا اوپینین صحیح رکھنا ہے، ادروائز وی ڈونٹ وانٹ ٹو اپیئر لائک دا مانسٹر. تو اب یہ لوگ اب ان کے پاس کیا ہو گیا، اب کنٹرول ان کے ہاتھ سے نکل گیا. سوشل میڈیا دیکھیں، وائی از اٹ کہ ابھی بھی وہ انسٹاگرام پہ آپ کو پرو پیلسٹائن کانٹینٹ کو اس طرح سے نہیں آنے دیتے؟ وائی از اٹ کہ اسرائیل اپنے ٹیریٹری میں جرنلسٹ کو نہیں آنے دے رہا؟ وائی از اٹ کہ وہ یوٹیوب سے ویڈیوز اتار دیتے ہیں؟ وائی از اٹ کہ وہ اکاؤنٹس اڑا دیتے ہیں؟ ان کو مسئلہ ہے، ابھی بھی ہے. ایشو یہ ہے کہ ابھی ان کے کنٹرول سے باہر بہت چیزیں نکل گئی ہیں. وہ مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. انہوں نے ایک چیز کریٹ کی مس انفارمیشن پھیلانے کے لیے انٹرنیٹ کے تھرو یہ وہ، لیکن ابھی کئی چیزیں ان کے ہاتھ سے باہر بھی نکل گئی ہیں. لوگ خود سے چیزیں رپورٹ کرتے ہیں اور ایک گلوبل فنومینا بن گیا ہے. اب چونکہ گلوبل فنومینا بن گیا، اب یہ ڈھیٹ ہو رہے ہیں، اب یہ بدتمیز ہو رہے ہیں، اب یہ کہتے ہیں یار اب پتہ لگ ہی گیا تو پھر ایسی کی تیسی تمہاری، ٹھیک ہے نا. سو اٹس ناٹ کہ یہ شروع سے ایسے بغیرت تھے، یہ بغیرت مطلب پہلے بھی بہت ہی یعنی بغیرت نمبر 1 تھے، لیکن اب جو نا الٹرا پرو میکس لیول کی بغیرت ہو گئے ہیں. اب ان کو یہ کنسرن نہیں ہے کہ ہم نے قطر پہ حملہ کر دیا، ساتھ ہی ہم نے یمن پہ بھی حملہ کر دیا، ساتھ ہی پرائم منسٹر مار دیا آپ نے، پرائم منسٹر، ٹھیک ہے، تو ایران پہ بھی ہم نے حملہ کر دیا. مطلب اب یہ بے شرمی کی طرف چلے گئے، لیکن دا پوائنٹ از دے اسٹل ٹرائنگ ٹو کنٹرول ایز مچ ایز ہیومنلی پاسبل. کیونکہ آپ دیکھیں دنیا بھر میں اس وقت جو آواز کھڑی ہو رہی ہے نا، خاص طور پر فلسطین کے حق میں، اور اس کے ساتھ جو ہمیں چیز نظر آ رہی ہے، ایک چیز تو لوگوں کو سمجھ میں آ گئی کہ امریکہ سوورن اسٹیٹ نہیں ہے. امریکہ کے اندر جو جوئش لابی کا انفلوئنس ہے، اس پہ بڑی اچھی کتاب بھی ہے، اسرائیلی لابی اینڈ یو ایس فارن پالیسی. تو اسرائیلی لابی اور اے پیک مل کے امریکن پولیٹیشنز کو کس طرح کنٹرول کر رہے ہیں. پھر یہ ایپسٹین جیسے لوگوں کو یوز کرتے ہیں کہ جو تو کنٹرول ہو جائے وہ کنٹرول ہو جائے، جو نہیں تو پھر وہ ہنی ٹریپ میں پھنس جائے، اس کے اوپر لیوریج آ جائے، نہیں تو پھر اسیسینیشن ہے آپ کے لیے. تو آپ کو کنٹرول کس حد تک کر رہے ہیں، اور یہ ٹرمپ اور یہ سارے مجبور ہو جاتے ہیں پھر ان کے ہاتھوں سرٹن ڈیسیجن لینے پہ. اس وقت میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں آپ دیکھیں، آئرلینڈ میں، اسپین میں، جرمنی میں، آسٹریلیا میں، یو کے میں، فرانس میں، جو پیلسٹائن کے حق میں آوازیں کھڑی ہو رہی ہیں، اور جو لوگ، کیونکہ وہ لوگ بھی وہی سوشل میڈیا ایکسیس کر رہے ہیں جو میں اور آپ کر رہے ہیں، اور ان تک جب یہ ویڈیوز پہنچتے ہیں تو یہ تو اب اندھا بھی دیکھ سکتا ہے کہ آپ لوگ ظالم لوگ ہو، آپ لوگ جینوسائیڈ کر رہے ہو، آپ لوگ ایتھنک کلینزنگ کر رہے ہو، آپ کے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے دے آر گلٹی آف وار کرائمز. اور یہ کہ آپ لوگوں نے بیسکلی ایک یعنی پروپیگنڈا وارفیئر کے تھرو لوگوں کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہو، بٹ ناؤ پیپل آر ناٹ بائنگ اٹ. سو جو دانیال بھائی آپ بات کر رہے تھے نا کہ حکومتیں شاید ابھی بھی ان کے لیوریج ان سے لیوریج ہوئی ہوئی ہیں، یا برائب ہوئی ہوئی ہیں، یا جو بھی معاملہ ہے، لوگ جاگ رہے ہیں. میں اگر ایک رف ایسٹیمیٹ آپ کو دوں، شاید دنیا میں 90% اور مور دین 90% جو پبلک ہے، جو جنرل پبلک ہے، وہ ان کی جو گاربیج پروپیگنڈا اس کو بائی نہیں کر رہے، کہ وہ جو تھا نا اسرائیل ہیز دا رائٹ ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف، اور جو بھی اس نیریٹو پہ آتا ہے آپ سمپلی اس کے کامنٹ سیکشن میں جائیں. پی ایس مورگن نے ایک ٹائم پہ شروع ہو گیا تھا نا، وہ پرو اسرائیلی سٹینس لیا، لوگوں نے ایسی کی تیسی بجا دی. پی ایس مورگن لاسٹ ہز کریڈیبلٹی کمپلیٹلی. پھر اس نے اپنا آئی ڈونٹ نو اس نے سٹینس اپنا چینج کیا. اب دس کوڈ بی اے پی آر موو، دس کوڈ بی یو نو ٹرائنگ ٹو گیٹ بیک سم لیول آف کریڈیبلٹی ود دا پیپل، اینڈ آئی ڈونٹ نو ویئر ہی از کمنگ فرام، بٹ ابھی ظاہری طور پہ تو کم از کم وہ پرو پیلسٹینین ٹائپ کا سٹینس دکھا رہا ہے، یعنی جہاں پہ ہی از لیننگ ٹورڈز دیٹ سائڈ. اس کے پیچھے موٹیویشن کچھ بھی ہو سکتی ہے. اسی طرح سے چارلی کرک جو تھا، جب اس نے پرو اسرائیل سٹینس لیا، اسی کی اپنی جو بیس ہے اس نے رگڑ کے رکھ دیا اس کو، کہ تم کیوں ان کے جو ہے نا وہ بن رہے ہو، ماؤتھ پیس بن رہے ہو اسرائیل کے، وائی آر یو ڈوئنگ دس. بلکہ ابھی تو میں ریسنٹلی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا انسٹاگرام پہ کہ جو امریکہ کے یہ جو جس کو ہم کہتے ہیں نا، جو آپ کے ریڈ نیک کمیونٹی ہے، وہ پرو پیلسٹائن ہوئے میں. بلکہ کچھ ویڈیوز میں نے آگے پیچھے شیئر بھی کیے کچھ ہمارے بھائیوں کے ساتھ، جس میں جو آپ کے یہ جن کو آپ کہتے تھے ہل بلیز ہیں، یا ریڈ نیکس ہیں، یا یو نو یہ جو بائبل بیلٹ والے لوگ ہیں، جو کہ ٹریڈیشنلی آپ کو کبھی بھی مسلمانوں کی سپورٹ میں نظر نہیں آئیں گے، بیکاز الٹرا کنزرویٹو، ایون وائٹ سپریمیسسٹ سائڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ پورا اسپیکٹرم میں. یہ لوگ بھی پرو پیلسٹائن بات کر رہے ہیں.
ان لوگوں کے بھی وہ پک اپ ٹرکس ہیں بڑے بڑے جس پہ انہوں نے ریپس لگائے ہوئے ہیں اور اوپر وہ جو ہے نا اس کے اوپر وہ کافی نازیبا الفاظ اسرائیل کے اوپر بولے ہوئے ہیں اور یعنی اس کے اوپر پرو پیلسٹائن چیزیں کی ہوئی ہیں اور اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں. وائی آر دے ڈوئنگ اٹ؟ بیکاز دے یہ نہیں کہ اسلام قبول کر لیا, اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ کبھی ان یور وائلڈسٹ ڈریمز امیجن نہ کرتے کہ یہ پرو پیلسٹینین نعرے لگا سکتے ہیں. کیوں لگا رہے ہیں؟ بیکاز ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ دس از ناٹ رائٹ. سو دا پوائنٹ ناؤ از کہ جو ابھی ریسنٹلی اسرائیل نے کیا کیا, یہ جو بے شرموں کی طرح قطر پہ حملہ کیا, دوحہ میں حملہ کیا. اچھا جی, پھر انہوں نے وہ جو سمود فلوٹیلا ہے جو اس کی لیڈنگ شپ تھی اس کو جا کے ڈرون سٹرائک کیا. اب ظاہری بات ہے وہ پتہ ہے سب کو جو ہے نا کون کر رہا ہے. اب یہاں پر نا کبھی کبھار ان کے لیے یہ حرکت کرنا مجبوری بن جاتا ہے. میں اب سوال جو آپ کے سامنے رکھوں گا وہ یہ ہے کہ دوحہ میں, قطر میں پریسیجن سٹرائک, لیبنان میں پیجر بلاسٹ کی انہوں نے پریسیجن سٹرائک, ایران میں اپارٹمنٹ کے بھی بیڈ روم کے اندر جو ہے نا مارا میزائل پریسیجن سٹرائک. لیکن جب غزہ کی باری آتی ہے تو آپ کو کارپٹ بام کرنا پڑتا ہے. دیٹس واٹ آئی واز تھنکنگ. آج ہی میں ایک وہ بڑی زبردست قسم کی پریزنٹیشن بھیج رہا تھا. آپ کو پتہ ہے یوٹیوب پہ ایسی ویڈیوز فوراً آ جاتی ہیں بڑی زبردست وہ گرافکس کے ساتھ نا کہ کہاں سے جہاز اڑے اور انہوں نے 12,000 مائلز یا شاید 1,000 مائل آئی ڈونٹ نو کتنے مائلز جو ہے وہ سفر طے کیا, ریفیولنگ بھی کی. تو اس میں ایگزیکٹلی یہ پوائنٹ جو ہے نا مجھے نظر آیا کہ کتنی پریسیجن کے ساتھ ہوا. تو یہ پوائنٹ میرے ذہن میں آیا سبحان اللہ, غازہ میں جب اٹیک کر رہے ہیں تو پھر تو یہ بلڈنگز اڑا رہے ہیں, پورا انہوں نے گراؤنڈ فلیٹ کر دیا جسٹ ٹو گیٹ a few targets. وہ جو جارڈینین پلین نے جو ویڈیو دکھائی تھی, دیکھو انہوں نے کتنے عرصے جرنلسٹ کو باہر رکھا نا, لیکن ونس دیٹ ایئر کرافٹ فلو اوور غزہ اور اس نے جب وہ ویڈیو بنا کے دکھائی ہے, اٹ واز اے ہارفائنگ سائٹ. یار آپ نے پورا شہر اڑا دیا ہے. اچھا پھر ایک بھائی نے نا بیفور اینڈ آفٹر کی ویڈیو ڈالی ہوئی تھی. اٹ واز ان ریئل کہ کتنا غزہ الائیو ہوتا تھا اینڈ اٹ واز جسٹ لیورڈ ٹو دا گراؤنڈ. آپ نے مطلب, اور اس میں سے میجورٹی آپ نے عورتیں اور بچے مارے ہیں, 80% آپ نے جو مارے ہیں وہ عورتیں اور بچے ہیں. ان سے تمہیں کیا خطرہ تھا؟ آپ یہاں پہ تو پریسیجن سٹرائکس کر رہے ہو نا, کیوں نہیں قطر کو آپ نے پورا لیول کر دیا؟ کیونکہ آپ کو شک پڑا, کہ شک کیا پڑا, یقین تھا آپ کو کہ. اور دیکھو امریکہ جو اس معاملے میں میسنا بن رہا ہے نا کہ ہمیں نہیں پتا کیا ہوا, اور یہ دیکھیں نا وی اپولوجائز کہ جو کچھ بھی ہوا ہمیں پتہ نہیں تھا, ٹرمپ کا بیان شان ہے. یار آپ مجھے بتاؤ, یہ پوری کی یعنی سب سے بڑی جو امریکن ایئر بیس ہے وہ قطر میں ہی ہے. آپ کے ایئر ڈیفنس نے کوئی ڈیٹیکٹ نہیں کیا کہ جہاز جو ہے وہ ان کی ایئر اسپیس میں آ گئے ہیں, اسرائیلی جہاز. اچھا پھر بیچ میں سعودیہ بھی لگتا ہے, ادھر سے بھی 10 منٹس پہلے بتایا ان کو. اچھا وہ نہ ان کو پتہ چلا سعودیہ میں بھی آپ کی بیسز موجود ہیں, نہ ادھر پتہ چلا, نہ قطر میں پتہ چلا, اور اچانک سے ایوری بڈی گاٹ سرپرائز کہ او ہمیں نہیں پتہ تھا یہ کیا ہوا ہے. اچھا پھر اوپر سے یہ بات کہ آپ نے جب اس چیز کی سارا معاملہ ہوا, امریکہ کے کہنے پہ آپ نے ان کی لیڈرشپ کو, حماس کی لیڈرشپ کو وہاں پہ نیگوسیشنز کے لیے بلایا تھا. آپ کوئی چیز ڈینگل کرتے ہیں, آ جاؤ نیگوسیشن کے لیے آ جاؤ. ایران میں آتے ہو, ادھر آپ بمباری کر دیتے ہو, ادھر آتے ہیں تو. اور پھر نیتنیاہو کا بیان ہے وی ڈوئنگ اٹ فار پیس, وی ہٹ دوحہ فار پیس. آپ ان کو ساتھ نیگوسیشن کے لیے بلا رہے ہو. یہ کون سا ایتھیکل ماڈل ہے جس پہ آپ چل رہے ہو کہ آپ نیگوسیشن کے لیے بلاتے ہو, اوپر سے بم مار دیتے ہو. حالانکہ یہ وار ہسٹری میں اٹ ہیز بین اسٹیبلشڈ کہ جو بھی امبیسڈرز ہوتے ہیں, سفیر ہوتے ہیں یا پیس میکرز ہوتے ہیں, وفد ہوتا ہے جو کسی ایک نیشن کا دوسری کی طرف جاتا ہے, اس کو کبھی کچھ نہیں کہا جاتا. آپ کہتے ہیں ڈونٹ شوٹ دا میسنجر. جو لوگ آپس میں پیس ڈیل کرنے کے لیے ان کو, تو اس سے تو ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ ایک انتہائی ایول رژیم ہو. اور ایون دانیال بھائی میں آپ سے کی طرف ہی آؤں گا کہ یہ جو ایون سمود فلوٹیلا کے اوپر جو اٹیک ہوا, جو انہوں نے, یعنی کیا آپ کشتیوں سے ڈر لگ رہا ہے آپ کو؟ کشتیوں میں کیا یہ بم لے کے آ رہے ہیں آپ کے پاس؟ ہیومینیٹیرین ایڈ ہی ہے نا, یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہیومن کوریڈور, ایک ہیومینیٹیرین کوریڈور کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جا کے وہاں تک ایڈ پہنچے. اور یہ بھی سمبولک زیادہ ہے, یعنی اٹس مور لائک کائنڈ آف رے آف ہوپ فار پیپل آف غزہ کہ بھئی ہمارے ساتھ 44 ممالک جو ہیں وہ آپ کے پاس آ رہے ہیں, اور اب شاید 44 سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں, جو مختلف شپس کے تھرو, بوٹس کے تھرو آپ تک ایڈ لے کے آ رہے ہیں. کوئی بم نہیں, کوئی ٹینک نہیں, کوئی ہوائی جہاز نہیں, کوئی ڈرون نہیں, اور ان کو بھی آپ اسٹرائک کر رہے ہو. اور یہ جو اسٹرائک ہوا ہے وہ ٹونیشیا کے پانیوں کے اوپر ہوا ہے, جس کا مطلب ہے کہ ایکچولی اسرائیل نے ٹونیشیا پہ بھی حملہ کر دیا. تو یہ تو کوئی خیال ہے کوئی پاگل جانور بھی اس طرح بیہیو نہیں کرتا جس طرح یہ لوگ بیہیو کر رہے ہیں. یا زیا بھائی جو انہوں نے سمود فلوٹیلا کی ایک لیڈنگ شپ کے اوپر اٹیک کیا ہے, گو کہ اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا, ڈرون اٹیک کیا انہوں نے, وہ بیسیکلی آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک وارننگ شاٹ تھی. اور جیسا ہوتا ہے نا کہ جب پائرٹس آتے ہیں تو یہ وارننگ شاٹ مارتے ہیں, پھر اس کے بعد پھر بھی باز نہ آئے تو پھر وہ اڑا ہی دیتے ہیں. تو یہ بیسیکلی ایک ان کا وارننگ شاٹ تھا. لیکن اس سے بھی زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ لوگ رک نہیں رہے. یعنی ایک اچھی بات یہ ہے کہ زیادہ نقصان نہیں ہوا, لیکن سب سے زیادہ اچھی بات اس میں جو نکلی
کہ میری سینیٹر مشتاق سے بھی بات ہوئی, لوگ اب اور زیادہ پرعزم ہیں. اور دیکھیں یہ ایک دنیا کا عجیب, ابھی آپ لوگ بات کرتے ہیں نا کہ ایک طرف آپ کے پاس ایسی پریسیجن ٹیکنالوجی ہے کہ آپ بیڈ روموں کے اندر جس بندے کو مارنا ہوتا ہے صرف اس بندے کو مارتے ہو. ایون یہ جو ایران کا جو آرمی چیف تھے وہ اپنی آرمڈ وہیکل کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, ان کے ساتھ والی سیٹ میں ان کی وائف بیٹھی ہوئی تھی, انہوں نے میزائل مارا, بیوی بچ گئی, بندہ انہوں نے اڑا دیا. صحیح ہے, تو یعنی اس حد تک. اور دوسری طرف آپ نے کہا غزہ میں آپ کارپیٹ بامبنگ کرتے ہو, تو بیسیکلی وہ ٹوٹل ڈسٹرکشن چاہتے ہیں. صحیح ہے, تو کارپیٹ بامبنگ سے تو آپ ٹوٹل, اور جب بھی اس میں بس کیونکہ وہ ایک بات آپ لوگوں نے پھر آگے نکل کے کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ جی فلاں بندے نے ویڈیو بنائی بیفور اینڈ آفٹر کی, یہ کیا ہے؟ دس از گوگل میپ. اللہ اکبر. صحیح ہے, دس از گوگل میپس. آپ گوگل میپ میں جائیں, یہ غزہ. صحیح ہے, میں آپ کے سامنے یہ میں کیمرہ میں رینڈملی اسکرول کر رہا ہوں, آئی ایم ناٹ ایون لوکنگ ایٹ دا اسکرین, رینڈملی میں ایک پاپولیشن میں کہتا ہوں ضیاء بھائی وٹ ڈو یو سی, ٹوٹل ڈسٹرکشن, بلڈنگز گون. تو یہ دیکھیں آپ, تو یعنی تو رینڈملی آپ غزہ کے کسی بھی ایریا میں جا کر کھول کے دیکھیں سیٹلائٹ امیجز کو, تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یار یعنی تو یعنی اتنا زیادہ ہو گیا. تو ضیاء بھائی لیکن جو بہت ہی زیادہ چیز جو ہمیں حوصلہ دیتی ہے, اور آئی ایم ویری شیور انشاءاللہ کہ یہ بالکل اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں. تو سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ دیکھیں ضیاء بھائی دنیا میں دیکھیں, اگر تو ہم یہ کہیں کہ ان کا مقابلہ کیسا کیا جائے, اگر تو ان کا مقابلہ ہتھیاروں سے کیا جائے, تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ دنیا میں جو ہتھیار ان کے پاس ہیں وہ ہتھیار ہم کہیں سے لا ہی نہیں سکتے. صحیح ہے, لیکن ایک ہتھیار ایسا ہے کہ تاریخ گواہ ہے کہ اس نے ہمیشہ بڑے سے بڑے جو ہے نا ظالم کا تختہ الٹا ہے, اور وہ ہے کہ جب آپ کے ساتھ دو چیزیں ہوئیں, سب سے پہلے اللہ کی نصرت آپ کے ساتھ ہو, یعنی آپ حق پر ہو. صحیح, حق کی قوت جو ہوتی ہے, اور دوسرا یہ کہ نان وائلنس. ضیاء بھائی دنیا میں جتنے بھی یعنی اس طرح کی جب چلی ہیں تحریکیں تو ہمیشہ کامیاب ہوئی ہیں. سمودھ فوٹیلا ہو گیا اور دیگر جو تحریکات ہو گئیں وہ انشاءاللہ کیا کہتے ہیں بہت تیزی سے اب زور پکڑ رہے ہیں, ان کو بہت بڑے پیمانے میں عوامی تائید مل رہی ہے. آپ دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے نیگوسیشنز کے لیے بلا کر کہ جی آ جاؤ بیٹھ کے نیگوشیٹ کرتے ہیں, اور کس طرح یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جی ہم نیگوشیٹ کر رہے ہیں ہاسٹیجز کو بچانے کے لیے, اور آپ نیگوشیٹر کو ہی اڑا دیتے ہو. صحیح ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ کو نا ہاسٹیجز کے پیچھے چھپا رہے ہو, اصل میں آپ کو ہاسٹیجز کی بھی پرواہ نہیں ہے. صحیح ہے, آپ بالکل باولے کتے بن چکے ہو, اور آپ اتنے یعنی میں کیا ان کے لیے الفاظ استعمال کروں, آپ کہتے ہو کہ یار اگر ہماری بھی آدھی پاپولیشن مر جائے نا, یعنی ویسٹ بھی یہی چاہ رہا ہے نا, ٹرمپ کو امریکن سٹیزنس کی ٹینشن نہیں ہے. یہ کئی بار ہم پہلے بھی بات کر چکے, دے ڈونٹ کیئر وٹ امریکن پیپل تھنک, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ بھئی کچھ بھی ہو جائے ہم اسرائیل کا جو مقصد ہے وہ فلفل ہونا چاہیے, نتن یاہو کی باتیں. اور سو مچ سو کہ اب تو تل اویو کے اندر بڑے بڑے احتجاج ہونے لگ گئے ہیں. پہلے آج سے 1 سال پہلے جب یہ معاملہ شروع ہوا, 2 سال پہلے سوری, جب یہ معاملہ شروع ہوا 7 اکتوبر 2023 کو, تو ضیاء بھائی ایک طویل عرصے کے لیے نا جو آپ کا اسرائیلی میڈیا تھا وہ کوریج نہیں دے رہا تھا. اب تو اس نہج پر بات آ گئی ہے کہ اسرائیل کے اندر بھی کچھ جن کے اندر ذرا بہت کوئی انسانیت بچی ہے, تو اسرائیلی میڈیا بھی اب غزہ کو کوریج دینے لگ گیا ہے. وہ بھی اب بتا رہے ہیں کہ یار یہاں پر یعنی کیا رہے ہو آپ لوگ. تو میرا خیال ہے کہ ایون ہالی ووڈ کے اندر بھی بہت سارے سیلیبریٹیز جو ہیں اور دیگر جو ان کے ایکیڈیمکس ہیں, اور ظاہر سی بات ہے کیونکہ اب یہ بھی بھوکلاٹ کا شکار ہیں, تو یہ بھی اب اپنے پورے زور سے آ رہے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ کہتے ہیں نا دا نائٹ از دا ڈارکسٹ جسٹ بفور ڈان, تو یہ جسٹ بفور ڈان والا ٹائم ہے. تو اس پہ جو ان کا ظلم ہے نا وہ بھی اب بہت زیادہ زور پکڑ رہا ہے. اب دیکھیں نا قطر کے ساتھ جو انہوں نے کیا, یعنی ضیاء بھائی قطر جو ہے نا وہ ٹیکنیکلی اگر آپ اس کو امریکہ کی 52nd یا 53rd اسٹیٹ کہیں تو وہ کیا کہتے ہیں لوگ کہیں گے ہاں, کیونکہ دیکھیں یار دا مسلم اسٹیٹ آف امریکہ آپ کہتے ہیں, امریکہ کی ایک مسلمان ریاست ہے وہ. صحیح ہے, کیونکہ جس طرح ابھی ریسنٹلی ٹرمپ کا انہوں نے استقبال کیا, ان کا سارا کاروبار, ان کے تیل نکالنے والی ساری کمپنیاں, صحیح ہے ان کا, اور یعنی میں کیا اور اسی طرح سعودی عرب کی جو کرنٹ اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں, صحیح ہے. اسی طرح آپ کا پورا جو یہ جو عرب ممالک ہیں جو جنہوں نے بہت, دبئی کو آپ دیکھ لیں, صحیح ہے, تو یہ تو بالکل
9/11 ہو یا کچھ بھی ہو، یہ اور ایون یہ فلسطین والا مسئلہ، یہ تو ابراہیم ایکارڈز کی بات کر رہے تھے، یہ تو برج بننا تھا قطر اور سعودی عرب اور دبئی UAE جیسے ملکوں نے تو مسلم ورلڈ اور یہ یہودیوں کے درمیان میں ایک برج کا رول پلے کرنا تھا کہ یار آ جاؤ، ہم نے ابراہیم ایکارڈ بڑی اچھی چیز ہے، ہم ان میں اس ایگریمنٹ میں داخل ہو گئے، پاکستان تم بھی داخل ہو جاؤ، آؤ بنگلہ دیش والوں تم بھی ان کو مان لو، تو آپ انہی کو اپنے خلاف کرے، اور یہ بڑا اچھا ہوا ہے ضیاء بھائی. اگر آپ دیکھیں نا، دس از اے بلیسنگ ان ڈسگائز کہ یہ دیکھیں ہم خود تو امت نہیں بنے، شاید اب اللہ تعالیٰ ہمیں، وہ کہتے ہیں نا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیار سے چیزیں سمجھانا چاہیے، ہم نہیں سمجھے، اب وہ ہمیں مار کے سمجھا رہا ہے. صحیح ہے، تو مجھے تو لگ رہا ہے ابھی بھی شاید سمجھ چپیڑے لگ رہی ہیں نا، نہیں ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں سمجھ آ رہی ہے نہیں، پھر اور پڑھیں گے. دیکھیں نا، ہاں جتنی جلدی آپ سیکھ جائیں نا، جس طرح دیکھیں ابھی قطر نے کیا سیکھا ہوگا، ان کی جب یہ سارا معاملہ ہوا ہوگا تو وہ جب واپس بیٹھے ہوں گے تو ہر بندہ یہ سوچتا ہے نہیں میرے ساتھ نہیں ہو سکتا. امریکہ کے سنا ہے، امریکہ لوگوں کے ساتھ دوستیاں کر کے پھر وہ جو ہے نا پھر ہینڈ کر جاتا ہے، لیکن ہمارے ساتھ نہیں ہوگا. اب امریکہ کے یعنی سرپرستی میں آپ کے اوپر، آپ کی سوئل کے اوپر اٹیک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ جب اس کے بعد سوچ رہے ہو کہ بھئی یہ تو دوست تھا ہمارا، اعلان نے یہ کیا تو پھر دشمن سے ہم کیا وہ رکھیں. اور پھر نا آپ کو پتہ ہے یہ جو چیز ہے نا یہ وبا کی طرح پھیلتی ہے. اب سعودیہ میں بھی سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی اگر قطر کے ساتھ یہ ہوا تو اگلی باری ہماری بھی ہو سکتی ہے. نہیں، یہ دیکھیں کسی بھی سوورن اسٹیٹ کے لیے یہ ان ایکسیپٹیبل ہوتا ہے کہ یار اگر آپ کو ہم سے پرابلم ہوگا، آپ ہماری سوئل پہ آ کے ہم سے دوستی کر کے سائڈ سے آپ آ کے کریں گے. یار اتنے بڑے یعنی ہپوکریٹ ہیں آپ، اتنے بڑے آپ 2 نمبر آدمی ہیں کہ دکھاتے کچھ اور ہیں، پیچھے سے چھرا گھونپ دیتے ہیں. ضیاء بھائی یہ اور زیادہ پرابلمٹک اس طرح کہ ان دس کیس دیکھیں اسرائیل کا یا ایون US کا قطر کے ساتھ ڈائریکٹ کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ بھی دیکھیں، ایک تو نا کہ قطر کے ساتھ ڈائریکٹ کوئی مسئلہ ہو تو قطر کے اوپر اٹیک کیا ہوتا ہے اسرائیل نے، سمجھ میں آتا ہے. ان کا قطر کے ساتھ کوئی بھی ڈائریکٹ مسئلہ نہیں ہے. تو یہ قطر بیچارہ ایک ایسی نیوٹرل ٹیریٹری ہے کہ جہاں پر مطلب طالبانوں سے جب نیگوسیشن ہونی تھی، یہاں پر نہیں، جنیوا آف دا مسلم ورلڈ ہے بیسیکلی. آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے حرکتوں سے جو نیوٹرل لوگ ہیں، جس طرح یہ قطر ہو گیا یا UAE ہو گیا یا سعودیہ ہو گیا، یہ جو نیوٹرل ایٹ لیسٹ آن دا پیپر پرووائڈ کرتے ہیں ایک نیوکلیئر جو ہے نا ایک نیوٹرل پلیٹ فارم، یہ پولرائز ہو جائیں گے اور یہ ایک سائڈ پکڑ لیں گے کہ بھئی تم سے تمہارا پالا پڑ گیا؟ میرے خیال میں یہ امریکہ نے نا یا ٹرمپ نے ان کا ورسٹ جو فیئر ہے نا اس کو ٹریگر کیا ہے. یہ وہ چیز ہے، ان کو وہاں سے مار پڑی ہے نا جہاں سے ان کو امید نہیں تھی. تو ایک بات تو یقیناً آئی ایم ہوپنگ اینڈ آئی ایم پریئنگ کہ یہ لوگ سر جوڑ کے بیٹھیں اور یہ اپنی ترجیحات کو ریکنسیڈر کریں. کیونکہ اگر کل کو ان کا کوئی شہزادہ فار ایگزامپل امریکہ کی کسی پالیسی سے یا کسی چیز سے اتفاق نہیں کرتا، یعنی آپ تو پھر ان کے پپٹ ہی ہو نا. اگر آپ سے اتفاق نہیں کرتے تو آپ کو بھی آ کے آپ پہ بھی ڈرون اسٹرائک ہو جائے گا یا کوئی جہاز بھیج دیں گے. آپ رسپانس دیکھ لیں، رسپانس کیا ہے، رسپانس کنڈمنیشن کے علاوہ اور کچھ رسپانس نہیں. میں ضیاء بھائی اس بات کو ایک قدم اور آگے بڑھاتا ہوں، ہمیں بھی سبق لینے کی ضرورت ہے. دیکھیں سعودیوں نے، قطریوں نے اور یہ اماراتیوں نے تو لٹرلی اپنا ملک کرائے پہ دے دیا نا امریکہ کو کہ آؤ ادھر اڈے بناؤ، سب کچھ کرو، ملک کرائے پہ دے دیا. پاکستان کو بھی سبق حاصل کرنا چاہیے کہ بھائی جان آپ پاکستان کے تمام ملٹری بیسز امریکہ کو کرائے پہ دے دیں، آپ پوری آرمی ان کو ان کے پے رول پہ آ جائے، اس کے باوجود بھی آپ کے اوپر اٹیک کریں گے. امریکہ از ناٹ یور سیکورٹی گارنٹی. میرا خیال ہے پاکستان کسی حوالے سے سمجھدار ہے اس اعتبار سے کہ وہ ابھی بھی لیکن پاکستان بھی نا، وہ ابھی ریسنٹلی جو ہمارا انڈیا کے ساتھ جو بھی معاملہ ہوا اس میں نا امریکہ کو بہت زیادہ نا ہم خوشامد میں آگے بڑھ جاتے ہیں. یہ ہمارا مسئلہ ہے، ہمارا قومی مسئلہ ہے. ہم سیاست میں جس کو سپورٹ کرتے ہیں تو پھر ہم اس کی جو برائیاں ہوتی ہیں نا ان کو برا نہیں کہتے. ہمیں پتہ ہوتا ہے، دل گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ یار یہ چیز بری ہے، ٹھیک ہے 70-80% اس کی باتیں اچھی ہوں گی، لیکن جب 20% 30% بری باتیں ان کو مانو تو صحیح نا. پاکستان کے حوالے سے تو دانیال بھائی میں بڑا کنفیوزڈ ہوں اور مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہم کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہیں. ہمیں تو ابھی وار فوٹنگ پہ میں سمجھتا ہوں ہونا چاہیے، گورنمنٹ کے اعتبار سے بھی اور نیشن کے اعتبار سے بھی. لیکن ہمارے ملک میں بھی نا کچھ ڈفرینٹ بھائی ایک فیسز ہیں ڈفرینٹ، ایک فیز ہے جہاں پہ سمود فلوٹیلا کی طرف آپ کے ایکس منسٹر جو ہیں وہ گئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، فلڈز آئے ہوئے ہیں ملک میں، ٹھیک ہے، ایک یہ پورا چل رہا ہے. دوسری سائڈ پہ کچھ سائیکلنگ کلب ہے، فائر ورکس ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور لوگ گانے گا رہے ہیں، ڈانس پارٹیز ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایز اے نیشن ہم کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں، ہمارا ویژن کیا ہے اور ہم کیا سوچ رہے ہیں. دیکھیں یہ جو نیتن یاہو نے ایک اسپیچ میں کہا تھا کہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان کو
بیورلی ہلز 90210 دے دو, ہمیں ان سے لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یعنی ان کو لگا دو ناچ گانے پہ اور اتنا بے حس کر دو کہ ہم ان کی پوری دنیا میں مسلمان ممالک کو پیس بائی پیس کھاتے جائیں گے. یہ کچھ نہیں کریں گے, ان کو اپنا فکر ہوگی کہ بھئی میں اپنا لائف اسٹائل آف دا رچ اینڈ فیمس کیسے ایکوائر کروں, میں اوپر کیسے پہنچ دوں. دس از واٹ دے وانٹیڈ فرام ڈے ون, کہ وہ جو بریڈ اینڈ سرکس والی بات ہے نا کہ ان کو لگا دو شغل میلے کے اوپر, بس یہ اپنا اپنا کرتے رہیں. اور ہمارے یہاں پہ ظاہری بات ہے ٹاکنگ پوائنٹس اگر آپ مین اسٹریم چینلس کو دیکھیں تو وہی ڈرامے چل رہے ہیں اور یہ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے. اصل جو ملک اور قوم اور امت کے جو مسائل ہیں اس پہ کم ہی بات ہوتی ہے. اچھا, کمنگ ٹو اندر ٹاپک وچ از ریلیٹڈ, دنیا بھر میں اس وقت میں نے جس کا ذکر کیا کہ بہت ساری کنٹریز میں پولیٹیکل اپہیولز ہو رہے ہیں. اس کی فرانس بھی مثال ہے, ریسنٹلی نیپال میں جو کچھ ہوا. مجاہد حسین صاحب کا ایک ٹویٹ تھا, وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. اس میں انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ ایک سوال رکھا ہے ہمارے سامنے. تو مجاہد حسین صاحب لکھتے ہیں جی کہ 3 regimes in South Asia have fallen in 3 years: Sri Lanka, Bangladesh and now Nepal, due to failure of a corrupt, callous ruling class to deliver even basics for their masses, whose anger is turning into popular revolts against misrule of a self-serving minority running supposedly democratic system. Who's next in line? اب یہ دیکھیں, یہ ایک بڑا رجحان ہے, اور یہ اس کے بارے میں بائی دا وے نیوز رپورٹ جو آ رہی تھی الجزیرہ اور باقیوں کی کہ جین زی ریوولٹ کر رہے ہیں. مطلب who would have thought, right, کہ جین زی والی جو قوم ہے آپ کی, جو جنریشن ہے پوری, وہ ایکچولی ریوولٹ کر رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں انف از انف. اور یہ وہ جنریشن ہے بائی دا وے جو اس پروپیگنڈا سے نہیں گزرے جس سے شاید ہم گزرے ہوں گے. یعنی فار ایگزامپل وہ جو تھا نا کہ ایک اسٹیٹ میڈیا کا دور ہے اور ٹی وی مین اسٹریم میڈیا اور اخبارات, تو اخبارات اور یہ تو مینیپولیٹ ہو جاتے ہیں نا. اب سوشل میڈیا کا 2 ایج سورڈ ہے, یہ ڈبل ایج سورڈ ہے. یعنی ایک طرف تو اس کے نقصانات بھی ہیں, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, فیک نیوز بھی آ جاتی ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ کو اوتھینٹک نیوز چاہیے اور آپ نے بال کی کھال نکالنی ہے اور آپ نے ڈیپ ڈائیو کرنا ہے تو وہ سوشل میڈیا پہ ہوگا. مین اسٹریم تو کبھی بھی آپ کو ٹرو پکچر نہیں دے گا, چاہے وہ ہمارا مین اسٹریم میڈیا ہو یا وہ ویسٹ کا مین اسٹریم میڈیا ہو. وہ ہمیشہ اپنا ایک اپنے اندر ایک بائس رکھتا ہے بیکاز آف ہو اونز دیٹ میڈیا نیٹ ورک. تو اس کے بارے میں ذرا مجھے دانیال بھائی ذرا آپ بھی بتائیے گا کہ یہ جو اس وقت اپہیول ہوا ہے نیپال میں, اور جس طرح سے ان کی ایون جو پرائم منسٹر کی جو وائف تھیں وہ بھی جب آگ لگی ہے تو وہ بھی ان کی ڈیتھ ہوگی بیچ میں, اور جس طرح سے لوگوں کا سڑکوں پہ آنا اور توڑ پھوڑ, اور پھر ہم نے فرانس کے مناظر دیکھے اور دیگر جو اس سے پہلے بنگلہ دیش میں, اس سے پہلے سری لنکا میں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایک ٹکنگ ٹائم بام نہیں بن گیا قوموں کے لیے کہ جہاں پہ لوگ جو ہیں ایک حد تک تو برداشت کرتے ہیں, بٹ جب ان کو نظر آتا ہے کہ کرپشن ایک ایسے لیول پہ پہنچ گئی ہے, اور مجھے ڈر ہے ہمارے یہاں کے حالات کا بھی, کیونکہ یہاں پہ بھی کرپشن تو صدیوں سے چل رہی ہے, اور لیکن اب مجھے لگتا ہے کیونکہ دیکھیں جب غریب بندہ عام عوام کو لگتا ہے نا کہ جی مہنگائی بھی ہے, اوپر سے پکڑ دکڑ بھی ہے, اوپر سے جو ہے وہ ہماری جو فریڈم آف اسپیچ پہ بھی آپ نے قدغن لگائی بھی ہے, تو پھر ایک پوائنٹ آتا ہے کہ لوگ جو ہے کہتے ہیں پہلے بھی مر رہے تھے تو اب بھی مر جائیں گے تو کیا ہو جائے گا. جی بالکل جا بھائی, مسائل بہت سارے ہوتے ہیں, وہ سارے ایکیومولیٹ ہو کے کوئی نہ کوئی ایک مسئلہ بہانہ بنتا ہے. دیکھیں سری لنکا کے اندر ان کی جو فائنینشیل کنڈیشن تھی وہ بہانہ بنی, صحیح ہے, اور لوگ ٹرپ کر گئے. بنگلہ دیش کے اندر شیخ حسینہ واجد کا جو بہت زیادہ اسٹیٹ کنٹرول تھا, صحیح ہے, وہ کیمپسز کے اوپر اسٹوڈنٹس کا کنٹرول کرنا, وہ بہانہ بنا, اور کیا کہتے ہیں وہ پورا ایک ایسی ویو کریٹ ہوئی کہ سب کچھ ہو گیا. اسی طرح نیپال کے اندر مسئلے بہت سارے تھے ضیاء بھائی. بہانہ کیا چیز بنی, سوشل میڈیا کے اوپر لگائے جانے والی کچھ اپیرنٹلی روٹین کی پابندیاں. گورنمنٹ کو وہ کہتے ہیں نا the straw that broke the camel's back, بالکل, ہاں وہ بالکل جو تنکا کمر توڑ دیتا ہے وہ ہوا, اور ادھر سے پھر ایک ایسا لاوا پھٹتا ہے نا کہ وہ جو اکثر سیانے کہتے ہیں نا کہ یار سمجھ جاؤ کہ اس سے پہلے کہ تمہیں سنبھلنے کا وقت نہ ملے. تو یہی پرائم منسٹر ہوگا جس کو لوگ کہتے ہوں گے کہ یار باز آ جاؤ اس سے پہلے کہ وقت پانی سر سے گزر جائے, اور نہیں ہوا. اور اب اس نہج پر آ گئے ہیں معاملات ضیاء بھائی کہ نیپال کے اندر آرمی چیف پوری قوم کی منتیں اور ترلے کر رہا ہے کہ یار یعنی ہم ہاتھ جوڑ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ یار اپنا ملک بچانے کے, لیکن لوگ نہیں اب سن رہے. اس نے کرفیو بھی آپ نے لگایا, تیسرا دن ہے کرفیو لگایا ہوا ہے آپ نے, لوگ نکل رہے ہیں. اور بالکل ضیاء بھائی مشاہد حسین سید صاحب نے جس طرف اشارہ کیا, میں کھل کے تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا, بالکل انہوں نے صحیح طرف اشارہ کیا. اور کہتے ہیں نا کہ جو اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے وہ عقل مند ہوتا ہے, لیکن اس سے بھی زیادہ عقل مند وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی غلطیوں سے سیکھ جاتا ہے. صحیح ہے, تو میرا یہ خیال ہے کہ, اور ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ماضی میں شاید اپنی غلطیوں کا خمیازہ نہیں بھگتا. دیکھیں 1971 میں فال آف ڈھاکہ جو ہوا وہ ہمارے لیے میرے خیال میں ہماری تاریخ کی, پاکستان کی سب سے بڑی ویک اپ کال ہونی چاہیے تھی. اور
پھر اس کے بعد پورا ایک دور آیا جو یہ جو دہشت گردی کا، بم دھماکوں کا، قتل و غارت گری کا جو دور جس کی ابھی بھی ویوز آ رہی ہیں، تو اس کے باوجود بھی جو اگر ہم نہیں جاگتے نا ضیاء بھائی، پاکستان کے اندر اگر بات کی جائے، دیکھیں پاکستان کی قوم جو ہے نا، لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کے لوگ بہت بے حس ہیں، بہت بے غیرت ہیں، ان کے اندر وہ انقلابی مادہ نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے لوگوں کے اندر انقلابی مادہ نہیں ہے. پاکستان کے لوگوں کا تھریش ہولڈ بہت اوپر ہے، کیونکہ وی آر اے ریزیلینٹ نیشن. ہم نے بہت زیادہ سختیاں برداشت کی ہیں، تو ہمیں کوئی چھوٹی چھوٹی پریشانیاں زیادہ وہ نہیں کرتی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم بھی اس تھریش ہولڈ کے بہت قریب آتے جا رہے ہیں، بلکہ آ چکے ہیں. میں کہوں گا دیکھیں، یہ سمجھ لینا کہ یار پاکستانیوں کے اندر انقلاب کے جراثیم نہیں ہے اور ان کے ساتھ جو مرضی کرتے جاؤ، یہ برداشت کرتے جائیں گے، یہ انتہائی احمقانہ سوچ ہے. اب آپ دیکھیں، کسی بھی پاکستانی سے پوچھ لیں، میں کسی پارٹی کا نام شامل نہیں لوں گا جو حکومت میں یا اپوزیشن میں، آپ کسی سے بھی پوچھ لو الیکشنز پہ تمہیں اعتماد ہے؟ نہیں، کسی کو اعتماد نہیں ہے. کل اگر ملک میں الیکشن کال ہو جائیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ووٹ صحیح جگہ جا کے پڑے گا؟ نہیں، کسی کو اعتماد نہیں ہے. اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ اس طرح آن کیمرہ آ کے اپنی اوپینین کا اظہار کرو تو آپ کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات نہیں بنائیں گے؟ نہیں. میں خود آپ کے سامنے ضیاء بھائی بیٹھا ہوا ہوں، میں دہشت گردی کا مقدمہ بھگتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، میری غلطی یہ تھی کہ اسلام آباد کے اندر حکومت سے اجازت لینے کے بعد غزہ کے ایک پروگرام کے لیے لوگوں کو موبلائز کرنے کے لیے پمفلنٹ بانٹ رہے تھے ہم. صحیح ہے، پولیس نے اٹھا لیا اور دہشت گردی کا مقدمہ کر دیا. ہم شریف لوگ ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اب مجھے بھی پتہ ہے پولیس والوں کی غلطی نہیں ہے، تو ہم کیا ان سے لڑیں اب؟ صحیح ہے، تو اب تو وہ نہج آ گئی کہ اب گلہ بھی نہیں کرتے. میں تو کہتا ہوں چلو کوئی نہیں، اٹس پارٹ آف دا پروسیس، آپ کی ٹریننگ ہو رہی ہے، میں تو یہ کر کے ہم سب، لیکن ہر کوئی یہ نہیں سوچتا. اسی طرح ضیاء بھائی کہ کہتے ہیں آپ اس ملک کے اندر کاروبار کرنا چاہو تو آپ کو کاروبار کرنے کے موقع نہیں. صحیح ہے، میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں. ابھی سعید بک بینک کے بارے میں بھی ہم پوڈ کیسے پہلے بات کر رہے تھے، یار اس بیچارے کے اوپر ٹیکس ایویژن کر دیا. آج سے سال ڈیڑھ 2 سال پہلے بھی اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا. تو میں گیا ان کے پاس، تو میں نے کہا آپ کیوں نہیں ٹیکس دیتے؟ انہوں نے کہا نہیں، ٹیکس سے ہمیں مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ جس طرح جب امپورٹڈ گڈس کے اوپر جب ٹیکس لگتا ہے نا، وہ ہمیں بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے ایز کمپیئر ٹو ادر بزنس مین. میں نے کہا وہ کس طرح؟ انہوں نے کہا آؤ میری شاپ میں ذرا دیکھو ذرا. اور واقعی یار وہ میرے خیال میں اسلام آباد کا ایک بڑا خوبصورت کونا ہے جہاں پر آپ کو ہر طرح کی کتاب مل جاتی ہے. اور وہ ایسا کیوں کہ وہ پوری دنیا سے کتابیں امپورٹ کرتے ہیں. صحیح ہے، تو لوگوں کو لگتا ہے کہ یار یہاں پر ہر بزنس مین چور. نہیں، بزنس مین چور نہیں ہے یار، بزنس مین بزنس کرنا چاہتا ہے. صحیح ہے، آپ لیکن کچھ 26 قسم کے ٹیکسز ہیں اس ملک کے اندر. صحیح. اسی طرح آپ اسٹوڈنٹ کمیونٹی سے بات کریں، یہاں پر اسٹوڈنٹ ریپرزنٹیشن نہیں ہے، 100,000 قسم کے مسائل ہیں. صحیح ہے، اور آپ کے 5 لاکھ گریجویٹس گدھے کی طرح نکل رہے ہیں ایک فیکٹری سے ہر سال. صحیح ہے، پھر وہ آگے مارکیٹ میں جاتے ہیں، جابز نہیں ہیں. صحیح ہے، پالیٹکس کو گالی بنا دیا گیا ہے. صحیح ہے، کوئی بیچارہ دیوانہ پاگل جنونی اٹھ کے کہتا ہے یار میں ان حالات کو بدلوں گا. وہ بیچارہ جب آتا ہے تو وہ آپ اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یار آؤ تم سیاستدان تو ہوتے ہی کرپٹ ہیں، سیاست گالی بن چکی. اچھا، وہ کوئی بیچارہ مولوی بننا چاہتا ہے تو اس کو آپ نے دہشت گرد بنا دیا. صحیح ہے، تو بتائیں پھر اب پیچھے رہ کیا گیا؟ صحیح ہے، اوپر پھر سیلاب آ جاتے ہیں، پھر اوپر سے اللہ کا بھی غضب ہم پہ نازل ہو رہا ہے. صحیح ہے، سیلاب ختم ہوتے ہیں، ذرا سے تھمتے ہیں، زلزلے آ جاتے ہیں، ان سے جان چھوٹتی ہے تو آپ باجوڑ میں آپریشن شروع کر دیتے ہیں، آپ بلوچستان میں آپریشن شروع ہو جاتا ہے. پھر جناب اور کوئی ہوتا ہے، پھر ذرا سے حالات نارملائز ہوتے ہیں تو یار آپ کہیں سے دھرنا آ جاتا ہے، کہیں سے آپ کے عجیب و غریب. تو یعنی قوم جو ہے نا وہ یعنی سانس لینے کا موقع نہیں مل رہا لوگوں کو. ہمارے جو ریئل ایشوز ہیں، صحیح ہے، یہاں پر ایک بہت بڑی دیکھیں جو ضیاء بھائی آپ خود شعبہ دعوت سے وابستہ ہیں، یعنی براڈلی اسپیکنگ اگر بات کی جائے تو آپ مطلب یعنی نوجوانوں کو مینٹور کرتے ہیں، دین کی دعوت سے وابستہ ہیں. تو کسی بھی بندے کے پاس آپ جائیں، آپ اسے پوچھیں کہ یار میں دین کی دعوت کا کام کرنا چاہتا ہوں، تو وہ آپ کو ایک بات کہہ کے وہ کہے گا یار دیکھو جو خالی پیٹ ہوتا ہے نا اس کو ذرا دھیان سے آپ نے اپنی دعوت پیش کرنی ہے. یعنی وہ بیچارہ کیونکہ نا دیکھیں وہ سروائیول کے اس میں ہوتا ہے. تو ہمارے ملک کے اندر دیکھیں کرائم ہے، اور ہمارے ملک کے اندر بہت زیادہ نا ایسی چیزیں ہیں جس کی اسلام قطعی طور پہ اجازت نہیں دیتا. صحیح ہے، اور اس کی بنیادی وجہ جہالت ہے اور پاورٹی ہے. یہ 2 بنیادی وجہ ہیں. اور جہالت اور پاورٹی کا جو علاج ہے نا وہ ایجوکیشن اینڈ اکنامک اپ لفٹ کرنا لوگوں کو. یہ 2 کام کرنے ہیں آپ نے.
یہ 2 کام آپ کر نہیں رہے. صحیح ہے. جس کی وجہ سے دیکھیں پاورٹی کی وجہ سے آپ کا کرائم بڑھتا ہے. صحیح ہے. اور کرائم پھر ہر قسم کا کرائم, صرف چوری ڈاکے نہیں آ جاتے اس میں پھر ٹیکس چوری بھی آ جاتی ہے, اس میں پھر ہر رشوت خوری آ جاتی ہے, اس میں پھر یتیموں کا مال کھانا, بیواؤں کا مال کھانا, لوگوں کو 2 نمبر پلاٹ بیچنا. پھر آپ کہتے ہو یار جہاں سے مجھے ملے گا میں تو لوں گا, کیونکہ میں تو اپنے اور اپنے بچوں کی سروائیول کی جانگ ہے. پھر آپ گدے ذبح کر کے لوگوں کو معاشرتی برائیاں آج کل اتنی زیادہ ہوئی پھر ہیں, آپ دین فروشی کرو گے, پھر آپ گدے ذبح کر کے لوگوں کو کھلاؤ گے, پھر آپ کہو گے. اور پھر دوسری طرف جہالت جب ہوگی, پھر جب جہالت ہوگی تو پھر کیا کرو گے آپ؟ پھر آپ جا کے قبروں کے سجدے کرو گے, پھر آپ قبروں سے مانگو گے, پھر آپ بتوں کے پجاری بن جاؤ گے. تو یہ مسئلے ہوتے ہیں. تو ہم اس طرف ہم توجہ دے نہیں رہے. تو یہ ہماری پرائورٹیز کیا ہیں؟ ہماری پرائورٹیز ہیں کہ یار ہم کسی طریقے سے نا یہ جو ہمارے بلوچستان اور KPK کے جو منرلز ہیں نا, ان کی ہم ہائیسٹ بڈ لیں امریکہ سے, امریکہ بہادر کو ہم خوش کر لیں. ٹھیک ہے. پھر ہماری پرائورٹی کیا ہے یار کہ یار ہم ایگوز کو چھوٹی چھوٹی ایگوز ہیں کچھ لوگوں کی. میں اس میں اداروں کی تو بات ہی نہیں ہے, ادارہ تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے, پارٹی بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے. کچھ انسانوں کی ایگوز ہیں جو اتنی انفلیٹ ہو چکی ہیں کہ اس کو سیٹسفائی کرنے کے چکروں میں آپ نے پوری کی پوری قوم کو جو ہے نا وہ نہج پر لگا دیا اس کے. تو اب میں تو یہاں پر بیٹھ کر آپ سے گزارش ہی کر سکتا ہوں, اور لوگوں سے بھی ایون, کہ یار بہرحال جو سننے والے ہیں, جو چیزیں سمجھنے والے ہیں, اور جو معاملات کو ایون خراب کرنے والے لوگ ہیں, وہ سارے ہم ایک ہی معاشرے کا حصہ ہیں. ہم ان سم وے اور اندر وے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو یار ہمیں آپس میں ڈائلاگ کرنا چاہیے, اور ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یار ایک پراپر طریقہ ہے. آپ سب سے پہلے اللہ سے معافی مانگیں, دین کی طرف واپس آئیں, آنکھیں کھولیں, بیدار ہوں, اپنے ارد گرد دیکھیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے, آپ کے اپنے گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے, اور جاگ جائیں. ورنہ یقین مانیں یہ کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ جی آپ کے پڑوس میں نیپال میں آگ لگ گئی, کبھی سری لنکا میں لگ گئی, کبھی بنگلہ دیش میں لگ گئی, آپ کے اپنے ملک میں بھی لگی. اور سورہ انعام کی آیت نمبر غالباً 65 ہے یا 60 ہے, میں ان دونوں میں سے ایک ہے شاید, جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ جب تم, اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ جب یہ میری ریپیٹڈلی نافرمانی کریں گے نا, تو میں 3 طریقوں سے ان کے اوپر عذاب لاؤں گا. اور وہ 3 طریقے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں پھر ان کے اوپر عذاب لاؤں گا آسمان سے, میں ان کے اوپر عذاب لاؤں گا زمین سے, اور میں ان کے اوپر عذاب لاؤں گا کہ ان کو آپس میں لڑا کے ان کو آپس کا ایک دوسرے کے زور کا مزہ چکا دوں گا. صحیح ہے. تو بڑی امپورٹنٹ بات. ہاں, تو دیکھیں ہمارے اوپر سے بھی عذاب آیا ہوا ہے بھائی, سیلاب کی صورت میں. تاریخ کا بدترین سیلاب ہے. ایک کمپنی ہے یہاں پر, ویدر کمپنی ہے اسلام آباد میں ان کے پاس گیا, میں کہا تھوڑا سا, ایک دوست ہے جرنلسٹ ہے, اس نے ریفر کیا, ہم گئے, پوچھا, تو اس نے کہا کہ برو اگلے 4 سالوں میں نا, کہتا ہے یہ فلڈ جو ہے نا یہ آپ کو مذاق لگے گا, 4 سال بعد جو فلڈ آنے والا ہے. اور اس نے کہا کہ اسلام آباد کی اس نے بات کی زیادہ, اس نے کہا کولڈ ویو آنے والی ہے اسلام آباد میں. اور اس نے کہا کہ اسی سال کی اس نے پریڈکشن دی ہے, اس نے کہا کہ ہم نے یہ پریڈکٹ کیا کہ سپٹمبر کے بعد نہیں, اکتوبر, اسٹارٹنگ فرام اکتوبر آپ کی بارشیں رکیں گی. میں نے کہا پھر اگلی بارشیں کب ہوں گی؟ اس نے کہا اینڈ آف نیکسٹ مئی آپ کی جا کے اگلی بار. اتنا بڑا ڈرائی اسپیل آنے والا ہے. صحیح ہے. یہ آپ کی ویدر کمپنیز پریڈکشنز دے رہی ہیں. تو یہ اوپر کا عذاب آ گیا. زلزلے زیا بھائی, روز افغانستان میں زلزلے آئے. صحیح ہے. میرے خیال میں ہر 2 ہفتے میں, مہینے میں 2 زلزلے, ایک زلزلہ آن ایوریج آ رہا ہے. اور ایک چیز تھوڑی سی رہ گئی ہے, ان فائٹنگ بھی ہے ہماری سیاست میں. اگر آپ دیکھیں اتنی پولرائزیشن ہو گئی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی اوپینین برداشت کرنے. یقین مانے میرا پارٹی ایکس سے تعلق ہے, آپ کا پارٹی وائی سے تعلق ہے. یقین مانے ہم نے اپنے لیڈر کو شاید کبھی لائیو دیکھا نہ ہو, لیکن ہم اس کے لیے مرنے اور مارنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. صحیح ہے, اس کی فضول باتوں کے اوپر. تو یہ حالات ہو گئے. تو میرا یہ خیال ہے یار بھی ایک چیز میں یہاں پہ یہ بھی ایڈ کروں گا کہ ایک جو ڈسٹرسٹ اور لوگوں کے بیچ میں یہ جو ہوتا ہے نا, کیا ہم بات کرتے بھی سوشل ایولز کی بات ہو رہی ہے کہ سوشل ایولز پیدا ہوتے ہیں, اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ دیکھیں جو لیڈر ہوتا ہے نا وہ دے لیڈ فرام دا فرنٹ. اگر عوام کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ جو لیڈر ہے ہمارے, دے آر گیٹنگ اوے ود ایوری تھنگ, یعنی یہ ہر قسم کا کہتے ہیں نا پٹھا کام کر کے بھی بچ رہے ہیں, تو کہتے ہیں پھر ہمیں کون سے نفلوں کا ثواب مل رہا ہے کہ ہمیں رولز فالو کرنے کی ضرورت ہے. پھر یہ ٹیکس ایویژن اور ایکسپائز تو یہ تو کچھ بھی نہیں لگتے. یعنی جب آپ دیکھتے ہو کہ بھائی اوپر لیول پہ نہ اس کی یا یہ فالو کر رہے ہیں نہ وہ فالو کر رہے ہیں, رولز ہی نہیں ہیں آپ کے. ہم نے اکثر دیکھا بہت سارے واقعات پہ, ہم نے پہلے بھی پوڈ کاسٹ میں ڈسکس کیا کہ جی لگتا ہے ایلیٹ کے لیے قانون ذرا مختلف ہے اور عام بندے کے لیے قانون مختلف ہے. اگر ایسا بندہ ہوتا ہے وہ بچ بچا کے نکل جاتا ہے, غریب بندہ پکڑا جاتا ہے. تو ایسے معاملات میں جب آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں ہوتے ہوئے, تو جو عام بندہ ہے نا اس کے ذہن میں بھی آتا ہے کہ اگر میرے ٹاپ لیول پہ کوئی رولز کو فالو نہیں کر رہا تو مجھے کون سی ضرورت پڑی ہے کہ میں رولز کو فالو کروں. اور اگر یہ سوچ
پینڈیمک کی طرح پھیلنا شروع ہو جائے, دیٹس وین دا ٹپنگ پوائنٹ کمس کہ ایک نیشن جو ہے وہ پھر موب سائیکالوجی ٹیکس اوور. اور دیکھیں دا وے موب سائیکالوجی ورکس از کہ ایک دفعہ موب ایک آرگنزم کی طرح بیہیو کر رہا ہوتا ہے. ایک انفرادی بندہ نا ریشنل لاجیکل چیزیں جو ہے نا وہ سوچتا ہے, موب جو ہے نا ریشنل لاجیکل نہیں ہوتا, موب جو ہے نا وہ آؤٹ آف کنٹرول ہی ہوتا ہے. اور کیونکہ نا اس میں اکاؤنٹیبلٹی بھی نہیں ہوتی نا, کیونکہ ایک پورے مجمع نے اگر ایک بیہیویئر کیا ہے نا تو اس میں مجھے یاد ہے کالج ڈیز میں, یونیورسٹی ڈیز میں ہم کبھی سارے گروپ میں کوئی شغل لگاتے تھے یا شور میں جاتے تھے نا, تو اس میں آپ کو گلٹ بھی نہیں ہوتا کیونکہ سارے ہی شامل ہوتے ہیں نا. تو آپ کہتے ہو یار میں اکیلا تھوڑی تھا, سارے ہی ساتھ تھے. تو اس طرح کی جب چیز کریٹ ہوتی ہے دین دیٹ از ویری ویری ڈینجرس. تو ہمارے جو لوگ اقتدار میں ہیں, جو لوگ گورنمنٹ میں ہیں, جو لوگ کوئی سینس رکھتے ہیں کہ پاکستان کو ٹھیک طرف جانا چاہیے, آپ نے صحیح کہا کہ ابھی بھی وقت ہے ہم سنبھل جائیں, ہم ٹریک پہ واپس آ جائیں. ادروائز جس طرح سے معاملات جا رہے ہیں اٹ ڈزنٹ لک لائک اے گڈ تھنگ. اچھا انشاءاللہ میں ایک اپنے آج کے ایک سینٹرل ٹاپک کی طرف آتا ہوں, اور وہ میرا پلان تھا آج کہ ڈاکٹر پرویز ہود بوائے کا ایک آرٹیکل ہے, ڈان نیوز میں آیا ریسنٹلی 6 سپٹمبر کو, اور اس کا ٹائٹل ہے جی ان پیکنگ کیمپس اسٹرگلز. تو میں کچھ اس کے پارٹس پڑھتا ہوں. بیسکلی اس میں ڈاکٹر صاحب نے جو ہے وہ کو ایجوکیشن کے حق میں بات کی ہے, لیکن بڑی باریک واردات ڈالی ہے. تو وہ میں ذرا آپ کو تھوڑا سا پڑھ کے سناتا ہوں. وہ پہلے تو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ نو ون ڈینائز دیٹ outrageous incidents occur within our university, sometimes making national news, کہ یونیورسٹیوں میں اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں. Examples include professors demanding sexual favors for better grades, male students creating fake explicit AI images of female students, and sometimes it's not even fake and AI generated, sometimes it's actually real, and administrators or low-level employees using hidden cameras for blackmail. Social media magnifies all this by 1,000, maybe a million. My internet search shows that some salacious on-sale videos can be viewed for only ₹100. My internet research لکھا ہاں کہہ رہے ہیں my internet search search shows that some salacious. تو ان کی ریسرچ میں یہ ایسا کیوں آ رہا ہے یہ سمجھ نہیں آ رہی مجھے, لیکن بارہ چلیں. Each scandal inevitably triggers public outrage that peaks and then fades. تو ابھی تک تو بات انہوں نے جو کی ہے وہ یہ کہا ہے کہ سوشل میڈیا ایگزیجریٹ کر دیتا ہے, واقعات ضرور ہوتے ہیں. میں اس کو کاؤنٹر آرگیو یہ کر سکتا ہوں کہ کبھی کبھار سوشل میڈیا بالکل بھی ہائی لائٹ نہیں کرتا, اور بہت سارے واقعات انڈر دا کارپٹ برش ہو جاتے ہیں, اور بہت ساری یونیورسٹی انتظامیہ بہت سارے معاملات کو ٹھپ کر دیتی ہے, اور اکا دکا جو معاملہ سامنے آتا ہے اس پہ واویلا مچتا ہے. اینڈ لائکلی سو, بیکاز ظاہری بات ہے لوگوں کی عزتوں سے کھیل دینا اور لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنا اور ہراسمنٹ کرنا کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اٹ از اے بگ ڈیل. ایکچولی دس از دا ٹروتھ. واقعات بہت سارے ہو رہے ہوتے ہیں, ان میں سے کوئی ایک ادا جو ہے وہ ہائی لائٹ ہوتا ہے. بالکل, کیونکہ بہت سارے یعنی یہ ہمیں خود پتہ ہے, ہم یونیورسٹیز وزٹ کرتے ہیں اور ہمیں اسٹوڈنٹس خود بتاتے ہیں کون سے معاملات چل رہے ہیں. پھر آگے لکھتے ہیں رائٹلی اسپیکنگ یونیورسٹی ایڈمنسٹریٹرز شوڈ سوئفٹلی انویسٹیگیٹ اینڈ اپروپریٹلی پنش ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس. انفارچونیٹلی دس از ریئر. However, officials cannot always be held responsible because female students are usually too afraid to testify, fearing damage to their reputations, even if they had been trapped and were guiltless. In a heavily patriarchal society with skewed power relationships, what can they do? اب یہ ذرا اس کو اس سمت میں لے کے جا رہے ہیں. پھر یہ آگے آرگیو کرتے ہیں کہ کچھ میڈیا کمپنیز جو ہیں جس طرح وہ سارے عام وغیرہ یونیورسٹیوں میں گھس گئے, انہوں نے پروفیسرز کو چیز کیا اور ان کو بیڈ گائے بنا کے دکھایا. تو اس سے بھی جو ہے نا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اصل مسئلہ جو ہے, یعنی جب اس طرح کے پروگرام سارے عام ٹائپ کے جب آتے ہیں اور وہ ان یونیورسٹیز میں, جس طرح انہوں نے بھاولپور یونیورسٹی کی مثال دی, وہاں پہ جا کے وہ پتہ نہیں کوئی ہوا ہوگا, میں نے تو دیکھا نہیں, بہرحال کوئی ایسا شو جس میں وہ جو ڈفرینٹ آپ کے پروفیسرز ہیں ان کا انٹرویو لے رہے ہیں, اور جب وہ انٹرویو دینے سے انکار کر رہے ہیں اور وہ گلٹی ہیں تو ان کے پیچھے کیمرہ جا رہا ہے اور ایک میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے ان کا. تو کہتے ہیں اس سے جو ریلیجس لوگ ہیں یا جو اس طرح کے لوگ ہیں جو عام عوام میں جو تاثر پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو انٹرمنگلنگ آف سیکسز ہے یہ بے حیائی ہے, ٹھیک ہے نا. انٹرمنگلنگ آف سیکسز جو ہے یہ بے حیائی ہے. اچھا, یہاں تک انہوں نے پرابلم ہائی لائٹ کیا, مجھے لگ رہا ہے یہ پرابلم تو انہوں نے ٹھیک ہائی لائٹ کیا ہے. پرابلم تو بہرحال ہماری سوسائٹی میں ہے گوئنگ فارورڈ. تو کہہ رہے ہیں کہ ٹرو انجسٹس اکرز however when these instances are weaponized by reactionary voices, ٹھیک ہے. They rush to seize a megaphone, multiply fears, ignite lurid sexual fantasies, and declare the co-ed university as a den of sin and temptation, disallowed by religion and cultural mores. See, they say, let the sexes intermingle and بے-حیائی is what you get. یعنی کہ بے حیائی پھیلے گی اگر آپ, تو یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو اعتراض کرتے ہیں. اب وہ آگے اس کا سلوشن دے رہے ہیں کہ اصل میں یہ بات نہیں ہے,
پھر وہ کہتے ہیں یہ پروپیگنڈا ہے وغیرہ وغیرہ. باپ جو ہے وہ بچیوں کو اسکولوں سے نکال لیتے ہیں اور کچھ کو جو ہے وہ بھیجتے ہی نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ. آگے وہ کہتے ہیں کہ جی آئی ہیو گیسٹ لیکچرڈ ایٹ سیورل. اچھا ہاں پھر کہتے ہیں فریکوینٹلی پرپوز سولوشن از ٹو ہیو مور ویمن اونلی یونیورسٹیز. ٹھیک ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو سولوشن یہ دیا جاتا ہے کہ جی لڑکیوں کو نکال لو یونیورسٹیوں سے, ایک آ جاتا ہے ان کو بھیجو ہی نہ. اور پھر کہتے ہیں فریکوینٹلی پرپوز سولوشن, ایک عام تاثر یہ آتا ہے کہ از ٹو ہیو مور ویمن اونلی یونیورسٹیز. آگے خود کہتے ہیں دس از اے ڈیڈ اینڈ. آئی ہیو گیسٹ لیکچرڈ ایٹ سیورل اینڈ ٹو کال دیم یونیورسٹیز از اے ٹریوسٹی. تو یہاں پر شاعر نے کیا خوب کہا, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ بیسکلی ویمن اونلی یونیورسٹیز ٹیکنیکلی یونیورسٹی ہی نہیں ہوتی, اٹس اے ٹریوسٹی ٹو کال. یعنی یہ ایک گناہ ہوگا کہ ایک بہت بڑی آفت ہوگی کہ اگر ہم اس کو یونیورسٹی کہیں. پرہیپس دے شوڈ بی بیٹر ڈسکرائبڈ ایز فیمیل سیف ہاؤسز اور کسٹوڈیل سینٹرز ویئر مائنڈز مسٹ بی شیلٹرڈ اینڈ ڈلڈ ناٹ چیلنجڈ اور شارپنڈ. تو یہ کہہ رہے ہیں جی پروفیسر ڈاکٹر پرویز ہود بوائے صاحب کہ جو ویمن اونلی یونیورسٹیز ہیں وہ یہ ہیں. میں ایک چھوٹی سی آپ کے سامنے ایک گزارش کرتا ہوں, میں نے ذرا تھوڑا سا ریسرچ کیا اور وہ میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں کہ میں چاہوں گا کہ ہم لسٹ چلا بھی دیں. A list of girls only colleges, schools and universities in the United States, جہاں سے ہم سب اپنی جو ہے نا وہ لیتے ہیں مورالٹی بھی کہہ لیں, اور جہاں سے ہم جن کو اپنا پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتے ہیں, تو وہاں پہ ذرا ایک لسٹ چیک کریں. اینڈ دا لسٹ از جسٹ گوز آن اینڈ آن اینڈ آن آف پرائیویٹ اسکولس فار گرلس, کہ جہاں پر بچیاں جو ہیں وہ پڑھتی ہیں, پرائیویٹ اسکولس میں پڑھتی ہیں. امریکہ میں بہت سارے ہیں اور بہت پریسٹیجیس اسکولس ہیں یہ. These are some of the most prestigious schools and colleges and universities for women only. ٹھیک ہے, جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ٹیکنیکلی تو یونیورسٹی نہیں ہے اور وہاں پہ مائنڈس ڈل ہوتے ہیں. سونے پہ سہاگا یہ کہ آپ کی فارمر وزیر اعظم جو بے نظیر بھٹو ہیں وہ بھی ایک ویمن اونلی کالج سے پڑھی تھیں جس کا نام ہے ریڈکلف کالج, وہاں سے پڑھی جو کہ ویمن اونلی ہے. اس کے علاوہ ہلری کلنٹن جو تھیں وہ بھی ایک ویمن اونلی یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ ہیں. اچھا, اس کے علاوہ کیتھرین ہیپبرن ایک بڑی مشہور ہالی ووڈ کی اداکارہ ہوتی تھیں, وہ بھی ایک وومن اونلی یونیورسٹی سے پڑھی ہوئی ہیں. اینڈ اس کے علاوہ نینسی پلوسی جو ہیں وہ بھی ویمن اونلی یونیورسٹی سے پڑھی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ میرل اسٹریپ بھی یعنی بہت مشہور اداکارہ ہیں, بہت لیجنڈری اداکارہ ہیں, وہ بھی ویمن اونلی یونیورسٹی سے پڑھی ہیں. اینڈ دا لسٹ گوز آن اینڈ آن. تو پروفیسر صاحب پتہ نہیں کس ڈبے میں رہتے ہیں یا کہاں رہتے ہیں. دیز آر دا ویمن جو میں نے تھوڑے سے نام لیے ہیں جو صرف ایکسکلوسیولی ویمن اونلی یونیورسٹی سے پڑھی ہیں, جس کو ڈاکٹر صاحب تسلیم ہی نہیں کرنا چاہتے کہ یہ ایک وائبل آپشن ہو سکتا ہے. تو بیسکلی ہی از جسٹ شاٹ ہمسیلف ان دی فٹ رائٹ دیئر, کہ خود ہی کہتے ہیں سولوشن لوگ سجیسٹ کرتے ہیں لیکن یہ سولوشن ہی نہیں ہے. اچھا, میں ایک مدبانہ گزارش یہ ہے, ڈاکٹر صاحب فزکس کے پروفیسر ہیں, ٹھیک ہے, آپ فزکس پڑھائیں, آپ کس نے روکا؟ یہ ڈاکٹر صاحب کا نا میں نے ایک دو لیکچر سنا, کہتے ہیں ہمارے ملک میں جو ٹیچرز ہیں ان کا جو مرضی سبجیکٹ ہو وہ سبجیکٹ نہیں پڑھاتے, اسلامیات پڑھاتے ہیں کلاس میں آ کے. میں کیا مطلب, کہتے ہیں وہ کلاس میں آتے ہیں وہ مورالٹی کے اوپر باتیں شروع کر دیں گے, وہ ایتھکس کے اوپر باتیں شروع. تو بھئی آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بھی تو ایگزیکٹلی یہ کہہ رہے ہیں. تو اور میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ میں دیکھیں اگر ڈاکٹر صاحب اور دیگر ایسے لوگ جو ہیں وہ اگر واقعی میں سائنس پہ کام کرتے, شاید آج میٹا اے آئی اور یہ چیزیں ہم نے بنائی ہوتی, ہم پتہ نہیں کوئی چیلنجر ہم بھی بھیج رہے ہوتے چاند کی طرف, اور ہمارا بھی کوئی اسکائی لنک ٹائپ کی چیز ہوتی جو ہم بنا دیتے. لیکن اب وہ پولیٹیکل کامنٹری اور سوشل کامنٹری کر رہے ہیں, تو ہم کیا کریں, کس کا رونا روئیں. دیکھیں مولوی تو اپنا کام کر رہا ہے نا, مولوی اذان بھی دے رہا ہے, مولوی نکاح بھی پڑھا رہا ہے, مولوی جنازے بھی پڑھا رہا ہے, مولوی تو کام کر رہا ہے اپنا. آپ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ ڈاکٹر صاحب نے, میں بتاتا ہوں کیا کر رہے ہیں, آپ پوچھ رہے ہیں نا, میں بتا, ڈاکٹر صاحب نے اپنی زندگی کی جمع پونجی, اپنا جتنا آپ کہہ لیں سارا کچھ جمع کر کے ایک ادارہ بنایا. وہ ادارہ انہوں نے فزکس کے لیے نہیں بنایا, وہ ادارہ بھی انہوں نے اس طرح کی خرافات کو اور اس طرح کی فضولیات کو فروغ دینے کے لیے بنایا. ٹھیک ہے. اچھا, آگے یہ کہتے ہیں جی یا تو یہ ہوگا یا پھر وہ ہم طالبان کی طرح جو ہے وہ ایجوکیشن بند کر دیں گے. کسی نے نہیں کہا آپ کو ایجوکیشن بند کرنے کے لیے, برائے مہربانی, لیکن بہرحال where things can be made better they should be made better. اچھا, پھر آگے کہتے ہیں باپ بھائی جو ہیں وہ بچیوں کو اسکولوں سے باہر نکال دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ امورالٹی پھیلتی ہے. پھر کہتے ہیں بٹ ہاؤ ڈو دے ڈیفائن مورالٹی. آگے لکھتے ہیں official websites do not list as immoral crimes like theft, academic cheating, plagiarism or vandalism
Similarly, harassment and violence against different ethnic and religious groups or disrupting cultural and music festivals are not classified as immoral. Depending on who's in charge, some officials disallow such actions while others secretly or openly endorse them. پھر کہتے ہیں immorality however revolves around female attire. While none can deny the clothing should be modest, its meaning varies from city to city, campus to campus, and so on and so forth. اچھا آگے ڈاکٹر صاحب کا ایک دکھڑا ہے بڑا دکھڑے سے پہلے انہوں نے جو ابھی بات کی ہے، انہوں نے تو اپنا قرآن خود ہی بتا دیا کہ میرا قرآن کیا ہے. ہاں، وہ مورالٹی کی ڈیفینیشن کہاں سے لے رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں وہ ویری کرتی ہے سٹی ٹو سٹی اور یعنی ایریا ٹو ایریا ویری کرتی ہے. ایک مسلمان کے لیے مورالٹی جو ہے وہ اس کا قرآن جو ہے وہ یہ ویب سائٹس اور یہ اسٹیٹسٹکس تو نہیں ہوتے، وہ تو نہیں ہوتے، ظاہر سی بات ہے. لیکن اچھا ان کا دکھ سن لیں پھر ہم اس پہ کامنٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اس پہ کاش ہم کوئی بیک گراؤنڈ میں ذرا سیڈ سی نشید لگا دیں تو اچھا ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ میں اس کو ایک ڈرامائی انداز میں پڑھنا پسند کروں گا آپ لوگوں کے لیے، کیونکہ دکھ والی بات ہے نا. کہہ رہے ہیں کہ بیک ان دی ارلی 1970s when I started my university teaching career, the number of female students at Quaid-e-Azam University in burqa were fewer than the fingers on one hand. Today they are the majority. Allahu Akbar. Followed by the less restrictive hijab, while those without head cover are outlier. کتنے افسوس کی بات ہے. یعنی سبحان اللہ، اسلام پھیل رہا ہے، لوگ جو ہیں وہ دین پڑھنے سیکھ رہے ہیں. کہتے ہیں میرے زمانے میں جب میں نے 1970 میں یونیورسٹی جوائن کی تھی اس ٹائم پہ یعنی ایک ہاتھ پہ آپ گن سکتے تھے کوئی برقعے میں اگر آگے آج آگے. تو ڈاکٹر صاحب اتنا مسئلہ کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ آپ کہیں اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ہمارا آئین کہتا ہے جی سوورنٹی بلانگس ٹو اللہ. تو لوگ تو آئین کو بھی فالو کر رہے ہیں، لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ جی قرآن و سنت پڑھ رہے ہیں، لوگ انلائٹنڈ ہو رہے ہیں الحمدللہ، دین کو سیکھ رہے ہیں، امپلیمنٹ بھی کر رہے ہیں. آپ خوش نہیں ہوتے کہ وہ برقع کلیڈ عورت جو آپ کو بڑا آپ کو جس سے جو پسند نہیں تھی وہ یونیورسٹی میں آ گئی ہے اور اس نے پڑھنا شروع کر دیا آپ کی کلاس میں آ گئی اور وہ پنجاب یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے؟ تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ الحمدللہ مسلمان خواتین یونیورسٹیوں میں جا رہی ہیں، ان کے ماں باپ بھی انلائٹنڈ ہو گئے ہیں، بچوں کو یونیورسٹیوں میں بھیج رہے ہیں. تو اس میں تو آپ اپنی بات کے خلاف جا رہے ہیں کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ بچیاں آتی نہیں، اوپر سے کہہ رہے ہیں جو آ رہی ہیں وہ میری پسند کے مطابق نہیں ہے. کدھر جائے بندہ اب؟ تو خیر بہرحال انہوں نے یہ بات کی. پھر آگے سے یہ دیگر باتیں کہتے ہیں کہ جی morality also comes under threat when a female walks by herself, hence becomes vulnerable, engages in casual conversations with male students or makes friends across the divide. This is less emphasized at institutions like LUMS, whose official policy mainly forbids PDA, yani public display of affection, such as holding of hands. But within that same city is Punjab University, a once decent relic فرام برٹش ٹائم. یعنی ایک زمانے میں کہتے ہیں پنجاب یونیورسٹی ڈیسنٹ ہوتی تھی، اب نہیں ہے. تو پتہ نہیں پنجاب یونیورسٹی والے خود بتائیں گے بھائی کیا مسئلہ ہو گیا ڈاکٹر صاحب کو آپ لوگوں سے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی لمز میں صرف پی ڈی اے منع ہے. اور پی ڈی اے کی بہت ساری فارمز ہوتی ہیں، بہت ساری ٹائپس ہوتی ہیں. تو ڈیسنٹ کی ڈیفینیشن بھی وہ تھوڑی سی چیلنجڈ ہو گئی ہے، یو نو. ہاں اور یہ بھی ہے کہ اچھا ڈاکٹر صاحب نے کہا نا کہ ماڈسٹ اٹائر ہونا چاہیے، اور ماڈسٹ کو بھی انہوں نے کوٹ میں لکھا ماڈسٹ سے کیا مراد ہے اینڈ ہو از ڈیفائننگ ماڈسٹ فار اس. یعنی دیکھیں امریکہ میں اگر آپ جائیں گے تو ماڈسٹ کچھ اور ہوگا، یہاں ماڈسٹ کچھ اور ہوگا. ہر بندہ اپنے کلچرل اور ریلیجس نارمس کو دیکھتا ہے اور اس کے مطابق رہتا ہے. اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم کس چیز پہ مطلب ہم کہاں وہ لائن کہاں ڈرا کریں؟ فار ایگزامپل فرانس میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک عورت جو ہے وہ برہنہ حالت میں سڑک پر آ گئی، تو پولیس نے اس کے اوپر کمبل ڈال دیا. ٹھیک ہے، کمبل ڈال دیا اور اس کو کہا کہ پلیز آپ اس طرح باہر مت آئیں، یہ اموڈسٹ ہے. اس نے کہا پھر میں کیا پہنوں؟ انہوں نے کہا آپ ایسا کریں، آپ 2 پیس بکینی پہن لیں تو وہ ٹھیک ہوگا. تو فرانس نے تو ماڈسٹی کی لمٹ جو لگائی ہے وہ بکینی پہ لگائی ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ بھی بتا دیں آپ کی لمٹ کدھر ہے؟ کیونکہ دیکھیں جب ماڈسٹی از فری فار آل تو پھر فری فار آل ہے نا. وہ کہہ رہے ہیں بس اتنا مطلب یہ تو ٹو مچ ہے، ننگا تو نہیں آنا چاہیے، چلیں آپ یہ پہن لیں، لٹرلی اٹس انڈر گارمنٹس پہن لیں آپ، تو وہ ٹھیک ہے. پھر مطلب ویئر ڈو یو ڈرا دی لائن؟ ہماری لائن تو بڑی کلیئر ہے، ہم تو وہ کہتے ہیں جی اللہ رسول کی جو بات ہے دیٹ فار اس از ماڈسٹ اور اموڈسٹ. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہاں پہ ڈاکٹر صاحب غلط ہیں یا زیب بھائی آپ غلط ہیں کہ انہوں نے آرٹیکل غلط سوسائٹی کے لیے لکھا ہے، یا پھر آپ کا دیکھنے کا لینز جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے؟ یہاں پہ غلط کیا ہے؟ دیکھیں لینز یہ ہے کہ جو ڈاکٹر صاحب جس مسئلے کو آئیڈینٹیفائی کیا وہ ٹھیک ہے، لیکن جو سولوشن وہ پرپوز کر رہے ہیں نا، مجھے اس سے مسئلہ ہے. وہ سولوشن یہ پرپوز کر رہے ہیں کہ سیگریگیشن نہیں کریں، لوگوں کو مکس ہی رہنے دیں، اور یہ بس ایک کہہ لیں کہ یہ جو ریپ ہراسمنٹ، لڑکیاں بھاگ گئیں لڑکے کے ساتھ، لڑکے بھگا کے لے گیا، پروفیسر نے کسی کے ساتھ زیادتی کر دی، لڑکی نے پروفیسر کو سیکشول فیورز کے لیے یوٹیلائز کیا، واٹ ایور جو بھی تھا،
یہ سارے معاملات تو چلتے رہیں گے, آپ بس اپنا دل بڑا کریں اور جو چل رہا ہے پروگرام جس طرح چل رہا ہے اسی طرح چلتا رہے. کیا ہمارے پاس ویسے اسٹیٹسٹکس ہیں جو ویمن اونلی یونیورسٹیز ہیں ان میں ان چیزوں کی شرح کتنی ہے؟ دیکھیں I'm sure definitely بہت کم ہوگی. دیکھیں ظاہر سی بات ہے, جب آپ نے ان چیزوں کو ایلیمینیٹ کر دیا تو obviously یہ چیزیں بہت آلموسٹ ڈاؤن ٹو زیرو چلی جاتی ہیں. ادھر کے اور مسائل ہوں گے ڈیفینیٹلی, دیکھیں ہر جگہ کے اپنے مسئلے مسائل ہوتے ہیں, بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ اگر یعنی یہی مطلب سوال یہ اصل میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ گورے نے کیوں ویمن اونلی یونیورسٹیز بنائی ہوئی ہیں, وہ تو نہیں اسلام کو فالو کر رہا. چلیں اس میں کچھ کرسچن بھی ہوں گی, ہمارے یہاں پہ بھی کانوینٹس ہوتے تھے, گرلس کے علیحدہ بوائز کے علیحدہ ہوتے تھے, اور اس میں بڑی ہماری جو ایلیٹ کلاس ہے ساری وہیں سے پڑھی ہوئی ہے, کانوینٹوں کے پڑھے میں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ جو کرسچن نہیں ہیں وہ بھی جو ٹاپ آپ کے اسکولز ہیں وہ بھی یعنی جینڈر سیگریگیشن کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ جو اسٹیٹ کرتے ہیں, اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ فرام اے سائیکولوجیکل پرسپیکٹو when men, first of all, the learning styles of men and women are different. Men learn in a different way, women learn in a different way. What attracts, for example, boys towards learning is different, the method is different, the style is different, and جس طرح سے women کو آپ پڑھا سکتے ہیں وہ different style ہے. تو because there is a difference in teaching methods, اور یہ noted اور factual بات ہے, اسی لیے دونوں کو پڑھانا separate انداز میں وہ ضروری ہوگا, number one. number two, وہ یہ کہتے ہیں کہ concentration کے لیے بھی بہتر ہے. آپ اس ٹائم پر جب فار ایگزامپل آپ کے بچے پیوبرٹی سے گزر رہے ہیں, اس ٹائم پہ آپ ان کو آپس میں مکس کر دیتے ہیں. اب پڑھائی کے علاوہ بہت کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ, پیار محبت عشق عاشقی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ یہ وہ. تو آپ کسی بھی اسٹوڈنٹ سے پوچھیں کہ ایسی کو ایجوکیشن انوائرمنٹ میں آر یو ایبل ٹو فوکس بیٹر آن یور ایجوکیشن اور ورس. تو ہوتا کیا ہے کہ یس ہمارے ساتھ ایک تو یونیورسٹی کی ٹینشن تھی, اوپر سے پیار محبت عشق عاشقی, اور یہ جو پھر آپ کلچرل نائٹس اور ویلنٹائنس ڈے اور فلانا ڈال دیتے ہو. تو اب بتائیں کون توجہ سے پڑھ رہا ہے؟ سو a lot of these universities and schools and colleges جو باہر کے ملکوں میں same sex یعنی ہوتے ہوئے ایجوکیشن دے رہے ہوتے ہیں, تو وہ ان کی پیچھے ریزن یہی ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بچے آرام سے سر نیچے کر کے پڑھیں. جب اس کی ایک لوکل مثال بھی دے دیتا ہوں. ایک لوکل مثال یہ ہے کہ دیکھیں آپ کے جو ادارے ہیں پاکستان کی اگر بات کی جائے, دو قسم کے اداروں کی بات کر لیتے ہیں. چلو آپ کے جو آل بوائز اور آل گرلز, آج بھی پاکستان کے اندر اگر کالج کی بات کی جائے تو ایچ ایس این کالج کا ایک نام نمبر ون ہے, آل بوائز ہے. اسی طرح خواتین کے کالج کی بات کینڈیڈیٹ کالج پرانا کالج ہے وہ آل گرلز ہے. اور ان دونوں کا جو کنسسٹنسی کے ساتھ اوور دا ایئرز بلکہ سینچری سے انہوں نے ایک بہت ہی زیادہ ٹاپ کلاس پروڈیوس کی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر آپ پبلک سیکٹر میں آ جائیں تو اگر راولپنڈی کی میں بات کروں تو پبلک سیکٹر میں جب عام لوگ جاتے ہیں تو اگر کوئی قابل ذکر دو ادارے ہیں تو ایک گارڈن کالج کا ادارہ ہے اور ایک وقار النساء. یہ ایک شہر کی میں بات کروں, آئی ایم پریٹی شیور کالج بھی دوسرے شہروں میں بھی ایسی بہت ساری مثالیں ہوں گی. تو دیکھیں, اور ان انسٹیٹیوشنس کی خاص اور خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ آل بوائز اینڈ آل گرلز ہے. صحیح ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی چیز ہے, اور جیسا آپ نے مثال سے بھی دیا تو بالکل یہ اس سے ریفلیکٹ کرتا ہے. بالکل. اچھا, اینڈ میں اس کو اسکپ کرتے ہوئے اینڈ میں چلا جاتا ہوں. آگے یہ انہوں نے آئیں بائیں شائیں بہت کی ہے, پھر اینڈ میں کہتے ہیں کہ جی جینڈر ریلیٹڈ کرائمز آن کیمپس اور ایلس ویئر فار دیٹ میٹر ہیو نو ایزی سولوشن. وڈ ریسٹرکٹنگ ویمن ٹو فیمیل اونلی ورک اسپیسز ریسٹور پیورٹی اینڈ ورچوسنس؟ یس اٹ وڈ ٹو اے گریٹر ڈگری. یہ میں کہہ رہا ہوں آگے سے. وڈ بیننگ آل کانٹیکٹ بٹوین میلز اینڈ فیمیلز ایلیمینیٹ سیکشل مس کانڈکٹ آن آر کوایڈ کیمپسز؟ نو, آل کانٹیکٹ بین کرنے کے بارے میں کسی نے نہیں کہا آپ کو ڈاکٹر صاحب. وائی آر یو ٹیکنگ ایکسٹریمز؟ کیا مسلمان عورت مرد سے انٹریکٹ نہیں کر سکتی؟ نہیں کر سکتی ہے. بازار جاتی ہے, شاپنگ کرتی ہے, دیگر ہمارے انٹریکشنز ہوتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے, بات چیت ہوتی ہے, انٹریکشن ہوتا ہے. لیکن اسلام آپ کو اس انٹریکشنز پہ گائیڈ لائنز بتاتا ہے. ہم سینکڑوں دفعہ یہ بات کر چکے ہیں کہ میل فیمیل انٹریکشن میں کچھ گائیڈ لائنز ہونی چاہیے. فار ایگزامپل وہ PPL فارمولا میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ دا کمیونیکیشن بٹوین میل اینڈ فیمیل شوڈ بی پرپسفل, کسی مقصد کے تحت بات ہو. ایویں وہ جو کہتے ہیں نا خواہ مخواہ کی باتیں وہ نہیں ہونی چاہیے. نمبر 2, اٹ شوڈ بی P فار پبلک, پبلکلی بات کریں, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب بھی دو نامحرم اکیلے ہوتے ہیں تو بیچ میں تیسرا بھی ہوتا ہے اور وہ شیطان ہوتا ہے. اور تیسری چیز یہ کہ اس کو لمیٹڈ رکھیں, یعنی جو انٹریکشن ہے وہ بار بار نہ کریں, لمیٹڈ رکھیں. تو بالکل آپ کر سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں اس میں, اور اس کو کوئی بھی برا نہیں سمجھے گا کہ اگر کوئی اس طرح کی انٹریکشن ہوتی ہے تو دس از ویل ود ان دا لمٹس آف اسلام. آگے جو اینڈ میں بالکل جو ایگزامپل دے رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, وہ کہتے ہیں جی ویری لائکلی دس وڈ جسٹ ایز بیننگ آل کارز اینڈ موٹر بائکس would eliminate traffic accidents. However, traveling on horses and camels is not a price that many, including conservatives, are willing to pay. تو ڈاکٹر صاحب کی مثال بالکل غلط ہے. وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ جی
ویمن کو اور مین کو بالکل انٹریکشن ہی ختم کر دیں تو پھر یہ ریپ کیسز بھی نہیں ہوں گے, ہراسمنٹ کیسز بھی نہیں ہوں گے, ایکسپلائٹیشن بھی نہیں ہوگا, ابیوز بھی نہیں ہوگا, وغیرہ وغیرہ. تو یہ کوئی بھی نہیں آپ سے کہہ رہا, ایگزامپل بالکل غلط ہے. وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی گاڑیاں اور موٹر سائیکل پہ بیان کر دو, گدو گھوڑوں پہ آ جاؤ. دا پوائنٹ از کہ گاڑیاں ہی چلائیں, موٹر سائیکل ہی چلائیں, لیکن تمیز سے. جس طرح ہمارے ٹریفک کے قوانین ہوتے ہیں نا, وہ تمیز کے لیے ہوتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ گاڑی ہے, بائک ہے, آپ اس کو 300 پہ بھی چلائیں اور 350 پہ بھی چلائیں. یہ نہیں ہوتا, رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح سے ہمارے جو میل فیمیل انٹریکشن کے بھی رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں, اور جہاں تک احتیاط ہو سکتی ہے ہمیں کرنی چاہیے. جہاں تک یہ کسی نے کہا ایجوکیشن بند کر دیں, کسی نے کہا کہ آپ تعلیم دینا چھوڑ دیں کو, یہ تو کسی نے نہیں کہا. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں تعلیم کے بارے میں بھی نا, دیر از اے ڈفرنٹ ناؤ ڈسکشن دیٹ کین ٹیک پلیس وین یو ٹاک اباؤٹ ایجوکیشن ورسز اسکولنگ. یہ ایک اور بحث ہے, اور اس کے لیے میں نے پہلے بھی کوٹ کیا ہوا ہے جان ٹیلر گاٹو کی 2 کتابیں ہیں, ایک ہے ڈمنگ اس ڈاؤن اور ایک ہے ویپنز آف میس انسٹرکشن. وہ اگر آپ پڑھ لیں, اور دیگر اور بکس بھی ہیں اسی ٹاپک پہ, کہ کیا ہمارا جو ماڈرن ایجوکیشن سسٹم ہے یہ ایجوکیشن دے رہا ہے یا نہیں دے رہا. دس از ہائیلی ڈبیٹڈ ٹاپک, کیونکہ اس پہ آپ بہت ایزیلی آرگیو کر سکتے ہو کہ کیا ہمارا آج کا یہ جو اسکول میں جاؤ, پھر کالج میں جاؤ, پھر یونیورسٹی میں جاؤ, کیا یہ واقعی میں موسٹ افیکٹو یوز آف آر ٹائم, انرجی, ایفرٹ, ریسورس ہے, یا از دیر اندر وے آف ایجوکیشن وچ مائٹ بی بیٹر دین دس. تو یہ تو اس ڈبیٹ کو تو چھوڑ دیں. اگر میں ایجوکیشن جو ہماری اسکولنگ, کالج, یونیورسٹی کی بات بھی ہے, تو اس میں بھی آپ سے تو کوئی نہیں کہہ رہا ہے اس کو بند کر دے. صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو جہاں تک ان چیزوں کو منیمائز کیا جا سکتا ہے وہ کیا جائے. اگر ہم سیگریگیشن سے وہ چیزیں اچیو کر سکتے ہیں وہ کر لیں. کئی ایسے یونیورسٹیز بھی جو ہیں جو ٹیکنیکلی کو ایڈ ہیں, لیکن انہوں نے بھی فار ایگزامپل گرلز اور بوائز کی انٹریکشن میں کچھ لمٹس لگائی ہوئی ہیں, کہ فار ایگزامپل آپ اکیلے درخت کے نیچے گپے مارتے ہوئے نظر نہ آئیں, یا فار ایگزامپل ڈریس کوڈ کے اوپر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں کہ مرد اس طرح کا ڈریس جو ہے نا ایک فارمل انداز میں آئیں, خواتین اس طرح سے آئیں, وغیرہ وغیرہ. کچھ ہوتی ہیں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں, حالانکہ ہوتے وہ ٹیکنیکلی کوائڈ ہی ہوتے ہیں. کلاسز میں بھی سیٹنگ ارینجمنٹس وہ ڈفرینٹ کر لیتے ہیں کہ جی ایک سائڈ پہ لڑکیاں بیٹھتی ہیں, ایک سائڈ پہ لڑکے بیٹھتے ہیں. آلدو دس مائٹ ناٹ بی پرفیکٹ, لیکن اٹس اے اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن, کہ آپ کہتے ہو جی چلو منیمائز کرو نا, لیٹس ناٹ ہیو کہ جی فری, کیونکہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ چونکہ اب یہ کنٹرول نہیں ہو سکتا تو بس پھر جان دو, یعنی فری فار آل جانے دو یار, اب کیا تم لوگوں نے روکنا سیگریگیشن کرنی, پر جان دو, اور جو ہو رہا ہے اس کو ایک انفارچونیٹ آؤٹ کم سمجھو. یعنی کہ جو آپ کا اسکولوں کے اندر, کالجوں کے اندر, یونیورسٹی کے اندر آئے دن ہراسمنٹ کے واقعات آتے ہیں, اور اللہ معاف کرے بہت گھنونے واقعات آتے ہیں, جانے دو ان کو, بس یہ تمہارا ایک بائی پروڈکٹ ہے, یو جسٹ ہیو ٹو لرن ٹو ایکسیپٹ اٹ. تو ایکسیپٹ تو نہیں ہم کریں گے, بہرحال ویل ٹرائی ٹو ورک فار اے بیٹر فیوچر فار آر کڈس, جہاں پہ ہمارے بچے تعلیم سیکھیں, لیکن تعلیم سیکھنے کے ساتھ ساتھ وہ جو کہتے ہیں نا بائی ون گیٹ ون فری, اپنا ایمان نہ چلا جائے, ان کی حیا نہ کمپرومائز ہو جائے, ان کی مینٹل ہیلتھ کمپرومائز نہ ہو جائے, بیکاز ونس سم تھنگ لائک دس ہیپنس, وہ پتہ نہیں کب تک انسان کو ٹراماٹائز کر دے. ضیاء بھائی, ڈاکٹر صاحب کی عادت ہے کہ یہ رینٹ کرتے رہتے ہیں. ان کی مثال ایسی ہے کہ یہ نا حلال کھانے والوں کی بستی میں نا ساری حرام شائیں جمع کر کے لے آئے ہیں. انہوں نے ایک ایسے بازار میں, کہ ایک ایسی بستی کے اندر جہاں پر لیٹ سے آپ سمجھیں سارے مسلمان رہتے ہیں, اور وہ بڑے کانشیس ہیں کہ یار جو ہم کھا رہے ہیں, کنزیوم کر رہے ہیں, وہ حلال ہو. وہاں پر انہوں نے ایک ایسی دکان کھول دی ہے کہ جہاں پر دنیا جہان کی حرام چیزیں یہ بیچ رہے ہیں. ناؤ ہی از کمپلیننگ کہ میرا بزنس چل کیوں نہیں رہا. صحیح ہے, اور بھائی پیپل ڈونٹ وانٹ ٹو بائی یور اسٹف. صحیح ہے, تو اس بات کو ایکسیپٹ کر لے. میں یہی تو بات کہتا کہ غلط سوسائٹی میں وہ وہی نا, اتنی سی بات ہے یار. دیکھیں ضیاء بھائی, یہ کامن سینس ہے کہ اسلام نے بھی ہمیں بتایا, اور ویسے بھی آپ اسلام کو بھی سائڈ پہ رکھیں, آپ انڈیا کے اندر چلے جائیں, بہت ساری نان مسلم کمیونٹیز کے اندر آپ دیکھیں ہماری کچھ ایسٹرن ویلیوز بھی ہیں. صحیح ہے, دیکھیں ابھی پچھلے دنوں انڈیا کہتے ہیں کہ جی دنیا کی سب سے بڑی سیکولر ڈیموکریسی ہے. انڈیا کے اندر سپریم کورٹ میں کیس چلا کہ جی ہومو سیکشولیٹی کو اجازت ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے نہیں مانا, تو انہوں نے بیسس کوئی اپنے کسی مذہب سے نکالی نہیں, انہوں نے نکالی اپنی انڈین ویلیوز سے. انہوں نے کہا یہ ہمارا جو کلچر ہے نا اس علاقے کا, اس خطے کا. اسی طرح ایک تو دیکھیں ہمارے دین سب چیزوں پر مقدم ہے ہمیں, صحیح, وہ سب سے اوپر آتا ہے. اس کے بعد پھر آتا ہے ہمارے لوکل کلچر کا جو ہمارا ہوا ہے. تو ایون یہاں پر اس خطے میں جب اسلام نہیں آیا تھا نا, آج سے 1500 سال پہلے, 1400 سال پہلے, تو یہاں پر جو لوگ تھے ان میں بھی یہ سیگریگیشن تھی. تو یہ ہمارے اس کلچر کا بھی حصہ ہے, ہمارے دین کا بھی حصہ ہے. صحیح ہے, اور دس از سم تھنگ دیٹ پیپل وانٹ. صحیح ہے کہ یار آپ کسی بھی پیرنٹ سے پوچھیں, کسی بھی لڑکی سے پوچھیں, چاہے وہ جتنے مرضی لبرل ہو جائیں, کہ بھئی آپ کی پرائورٹی کیا ہے, کہ آپ کی عزت محفوظ رہے یا آپ کا کیریئر اچھا ہو جائے. وہ کہیں گے نہیں, ہم چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہماری عزت محفوظ رہے. صحیح ہے,
اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ عزت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہم کیریئر میں جتنا ایکسیل کر سکتے ہیں ہم اتنا بھی ایکسیل کریں. صحیح ہے, یہ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے. تو کچھ ترجیحات ہوتی ہیں, تو ترجیحات میں دیکھیں آپ کا جو سروائیول ہے اور پھر ایک آسان انداز میں زندگی گزارنا, یہ زیادہ بڑی ترجیح ہے. اور پھر عزت کے ساتھ زندگی گزارنا, خاندانی نظام کو برقرار رکھتے ہوئے اور اپنی وہ ساری چیزوں کو برقرار رکھتے ہوئے ایک بہتر کیریئر کو پرسیو کرنا, یہ لوگوں کی ترجیح ہوتی ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تمہاری ترجیحات غلط ہیں, تمہاری ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ بھئی تم ایجوکیشن لو, تو اور اس کے لیے جی آپ کہتے ہیں کہ جی ضروری ہے. اور یہ کب سے فیکٹ بن گیا کہ بہتر ایجوکیشن کے لیے ضروری ہے کہ لڑکے اور لڑکیوں کا اختلاط ہو. اس میں ایک اور بھی ذکر کرتا ہوں, جس یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے اسی یونیورسٹی کی جینڈر اسٹڈیز کی ایک HOD تھی, اور اس ٹائم ڈین تھی, اس ٹائم یہ بھی کافی سینئر پوزیشن پہ تھے اسی یونیورسٹی کے اندر. ان دونوں نے ایک پرپوزل فلوٹ کیا قائد اعظم یونیورسٹی کے اندر, اور پرپوزل یہ فلوٹ کیا تھا اس زمانے میں جو بڑا مشہور بھی ہوا تھا کہ جی ہمیں نا قائد اعظم یونیورسٹی کے جو ہاسٹلز ہیں نا ان کے اندر نا مکسنگ کر دینی چاہیے. اچھا تو انہوں نے کہا اس سے کیا ہوگا, انہوں نے کہا کہ شروع میں تو جو ہے نا جو آپ کا جو بھی ریٹ ہے نا آف کیا کہتے ہیں اس طرح کے انسیڈنٹس جو ہوتے ہیں بے حیائی کے, وہ بہت زیادہ اسکائی راکٹ کر جائے گا, لیکن 2-3 سالوں میں نا یہ نارملائز ہو جائے گا اور پھر لوگ نا بالکل ٹھنڈے ہو جائیں گے اور ان کے لیے نارم بن جائے گا. تو یار یعنی اچھا تو یہ ایکچولی پرپوز کیا تھا فرزانہ باری صاحبہ ہیں, وہ جنڈر اسٹڈیز کی HOD تھی انہوں نے, اور یہ پروفیسر صاحب بھی اس ٹائم یونیورسٹی کے اندر موجود تھے. اب یہ پروفیسر صاحب جو ہیں یہ بیچارے پوری زندگی گزار چکے ہیں, صحیح ہے, فزکس کے میدان میں میرا نہیں خیال, چلو خود کچھ نہیں کر سکتے تو کوئی اسٹوڈنٹس ہی ایسے پروڈیوس کر دیے ہوتے ہیں. اگر اس صوفے میں علی بھائی کے ساتھ پروفیسر صاحب بیٹھے ہوں تو میں اٹھ جاؤں. ہاں نہیں, اور آپ ان سے پوچھیں کہ بھئی آپ نے فزکس کے میدان میں کیا تیر چلائے, کون سا ایسا اسٹوڈنٹ پروڈیوس کیا, تو مجھے پتہ ہے ان کا جواب کیا ہوگا. اس ٹائم یہ پتہ کیا جواب ہے, کہیں گے عبدالسلام ایک پروڈیوس ہوا تھا نا پاکستان میں, اس کے ساتھ آپ لوگوں نے کیا کیا. تو ادھر بھی یہ بات کو گھما کے نا ریلیجن اور پالیٹکس کے اوپر لے آئیں گے, فزکس اور اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن, کوالٹی آف ایجوکیشن کے اوپر بات نہیں کریں گے. اور آخری بات جا بھائی, ان کے بڑے قریبی دوست بہت عرصہ HEC پر بھی مسلط رہے ہیں, صحیح ہے, وہ خود آرٹیکلز لکھتے رہے, وہ HEC کے جو ہیڈ تھے, میں نام نہیں لوں گا, کہ وہ بڑے کلوز اور ان کے بڑے مشورے سنتے تھے. تو یار آپ ریفارم لاتے نا. اور ہاں کچھ باتیں ہیں ڈاکٹر صاحب کی ایسی جو یہ اپنی طرف سے باریک واردات ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارے کیمپسز میں ہوتی ہیں نہیں ہونی چاہیے, جس طرح کہ پلیجرزم ہے اور اس طرح کی مزید چیزیں ہیں. یار اس پہ کس نے آپ سے اختلاف کیا ہے, ان چیزوں کو کون ڈیفینڈ کر رہا ہے؟ یہ تو جنرلی آئی وڈ سے امورل کے نہیں, یہ ان ایتھیکل کے زمرے میں آتی ہے. تو جب آپ ایتھکس کی بات کرتے ہیں تو اس میں امورالٹی از سم تھنگ ڈفرینٹ, اینڈ ان ایتھیکل پریکٹسز جو ہیں آلدو دونوں کا اوور لیپ کہیں نہ کہیں ہو جاتا ہے, بٹ آئی تھنک وہ 2 ڈفرینٹ چیزوں کو آپس میں لے کے چل رہے تھے. اچھا علی بھائی, لاسٹلی میں آپ سے چاہوں گا کہ ڈسکس کروں کہ 2 ایپس ہیں ریسنٹلی, ان کے بارے میں مجھے پتہ چلا. ایک تو خواتین کے لیے اور ایک مردوں کے لیے, نام میں نہیں لوں گا جان بوجھ کے, بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ پیپل ٹو لک دیز ایپس اپ. جو خواتین والی ایپ تھی پہلے یہ آئی جس میں انہوں نے عورتوں کو ایک پلیٹ فارم دیا کہ آپ اپنے ایکس کی پکچرز ویڈیوز یہاں شیئر کر سکتے ہیں ود اے نوٹ کہ واچ آؤٹ فار دس گائے, ہی از لائک دس اینڈ دیٹ. اور ان کو جو آپ نے غیبت سینٹرل بنا دیا, انہوں نے غیبت کریں اس کے بارے میں, اور اس کے بارے میں لوگوں کو اپڈیٹ کریں اور بتائیں کہ یہ آپ پہ چیٹ کر رہا ہے, جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ ساری چیزیں آپ اس کی شیئر کریں, اس کی پکچرز, اس کی ویڈیوز جو آ رہا ہے آپ شیئر کریں, اور ہم سارے مل کے اس کو یعنی تھوکیں گے اس کے اوپر اور ہم اس کو برا بھلا کہیں گے, اور ایوری بڈی ول لرن فرام ایچ ادرز ایکسپیرینسز اینڈ سو آن. اچھا چلیں, یہ تو ہوا. اس میں وہ اور بات ہے اتفاقاً کہ جس بندے نے ایپ بنائی تھی وہ خود اس کے اندر پھنس گیا, اس کے بارے میں ویڈیوز لیک ہونا شروع ہو گئی. ان لوگوں نے کہا اب وہ بیچارہ پھنسا ہوا ہے اس میں, بیچارہ تو خیر نہیں ہے لیکن وہ پھنسا ہوا ہے اس معاملے میں کہ جو اس نے مانسٹر کریٹ کیا تھا وہ خود اس کا شکار ہو گیا. اچھا, دوسری طرف ایک بالکل ایسا ہی پلیٹ فارم مردوں نے بھی کریٹ کر دیا جس میں, اور جو کہ بہت ہی مجھے پرابلمٹک لگا, کہ جہاں پہ مرد جو ہیں وہ اپنی گرل فرینڈس کا, بیویوں کا ڈیٹا, ایکس وائف ہو یا ایون کرنٹ ریلیشن شپ بھی ہو سکتا ہے, وہ جو اس قسم کے بغیرت لوگ ہوتے ہیں وہ اس پہ ڈیٹا ڈال رہے ہیں, ان کی پکچرز, ان کی ویڈیوز, ان کا جو کچھ بھی ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ اٹس فری, یو کین ایکسیس پیپلز گرل فرینڈز, وائفز, اور اس میں بھی وہ کامنٹ لکھ رہے ہیں کہ اس کو میں, یعنی باقاعدہ اسکورنگ چل رہی ہے کہ میں اس کو اتنے آؤٹ آف 10 دے رہا ہوں, اس کو یہ دے رہا ہوں, اور اس سے بچو, یہ فلانی ہے. دا ریزن وائی آئی ایم شیئرنگ دس ود یو از کہ یہ ایک نیا لیول ہے آف فتنہ اینڈ فساد ود ان
the world at large and on the ummah specifically speaking. میں آپ سے صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ ذرا تھوڑا سا اس بات پہ ہائی لائٹ کریں the dangers of جس چیز کی طرف ڈاکٹر صاحب انکریج کر رہے تھے, ہم اس کے اپوزٹ جا رہے ہیں اس وقت, کہ the dangers of having flings, having affairs, جس میں آپ کہتے ہو نہیں وہ نہیں جاوید ایسا نہیں کر سکتا. جاوید کے ساتھ میں نے اپنی ویڈیوز شیئر کرنا شروع کر دیں, جاوید کے ساتھ میں نے اپنی پکچرز شیئر کی, اور جاوید بھی اپنی مجھے پکچرز, وہ جو خاص والی پکچرز ہوتی ہیں وہ بھیج رہا ہے تھنکنگ کہ پروین میرے ساتھ یہ نہیں کر سکتی, اور پتہ چلا پروین, پھر آپ اٹ ڈنٹ ورک آؤٹ نا, وہ نہیں ہوا, جو بھی تھا معاملہ ختم ہو گیا, بیچ میں کوئی اور آ گیا, کچھ بھی ہو گیا. اب پروین جو ہے وہ جاوید کا ڈیٹا ایک ایپ پہ ڈال رہی ہے, جاوید جو ہے وہ پروین کا ڈیٹا کہیں اور ڈال رہا ہے, اینڈ مطلب واٹ دا ایکچوئل ہیل از گوئنگ آن. پلیز کامنٹ کریں اس پہ. میں سمجھتا ہوں زیادہ بھائی ماڈرن ڈے چیلنجز ہیں, جس طرح سے نئی ٹیکنالوجی میں چینجز آ رہی ہیں, اور نئے طریقوں سے نئے بیہیویئرز ہیں, نئی ایکٹیویٹیز ہیں, اسی طرح سے چیلنجز بھی سوسائٹی میں اسی اعتبار سے بڑھ رہے ہیں. تو دس از ون آف دا چیلنجز آئی ووڈ سے زیادہ بھائی. اور ڈیفینیٹلی دیکھیں مردوں کو تو ہماری سوسائٹی میں بھی ہر اعتبار سے وہ فکر اس طرح سے نہیں ہوتی, اور نہ ہی وہ ڈیمیج ہوتا ہے کہنے کو جو ڈیمیج اور رسک خواتین کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کو تو اور بھی زیادہ احتیاط کرنی چاہیے اس چیز میں. اور ڈیفینیٹلی دیکھیں, مجھے پتہ فیلنگ کیا آ رہی ہے, مجھے فیلنگ ایسی آ رہی ہے جیسے پرانے وقتوں میں اخبار تھا, میگزین تھے, لٹرلی ایسا فیل ہو, کیونکہ اس زمانے میں سوشل میڈیا تو نہیں تھا نا, تو ایسا لگتا ہے کہ جس طرح لٹرلی آپ کا کسی کے ساتھ ایک افیئر چلا, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ تھے, واٹ ایور اٹ واز, اور اس کے بعد آپ وہ سارا کانٹینٹ اٹھا کے اخبار میں چھاپ دیتے ہو فار دا ہول ورلڈ ٹو سی. لٹرلی کین یو امیجن, یعنی آپ اخبار پہ ڈال دیتے ہو اور مین اسٹریم میڈیا پہ ڈال دیتے ہو کہ بھائی یہ آج 9 بجے والے خبر نامے میں چلے گا, اور لٹرلی آپ نے وہ ڈیٹا ڈال دیا اور اگلے کی عزت کی ایسی کی تیسی کرا دیا آپ نے. یعنی اگلے کا مطلب چلیں غلطی ہو گئی جو بھی تھا, اٹ واز اے بگ مسٹیک, بٹ ناؤ یور مسٹیک از آؤٹ دیئر. اور اس کے علاوہ دیکھیں پہلے, اچھا اس سے پہلے کی جو فیز تھا نا, ابھی یہ جس فیز پہ پہنچ گئے ہیں یہ تو پتہ نہیں کون سی قیامت برپا ہو گئی ہے. اس سے پہلے یہ تھا کہ لڑکے بلیک میل تو تب بھی کر رہے تھے, لیکن وہ بلیک میل یہ تھا کہ میں تمہارے ابو سے شیئر کر دوں گا, میں تمہارے بھائی سے شیئر کر دوں گا. لڑکی بھی جو ہے وہ کسی کی تصویریں لے کے, یہ باقاعدہ پلیٹ فارم بن چکا ہے کہ آپ آؤ اس پہ شیئر کرو. یہ ہے اسی لیے, یہ ہے اس لیے کہ آپ پبلک کرو نا. اکا تو ابو سے کیا شیئر کرنا, سب سے شیئر کرو, تاکہ اس میں کچھ گھٹیا قسم کے لوگ ہیں جو اس سے لطف اٹھائیں گے, تو ان کے بھی پیسے بن جائیں گے, ان کا کام بھی ہو جائے گا. یعنی ریونج کا ریونج ہو جائے گا, جس ایپ والے نے پیسے بنانے ہیں وہ پیسے بھی بنا لے گا آپ کے ایکسپینس پہ. جن پاگلوں کو, جن بغیرتوں کو کانٹینٹ فری میں چاہیے ان کو فری میں کانٹینٹ بھی مل جائے گا. یہ وہ ٹائم آ چکا ہے زیاب بھائی کہ جس میں جو کمانے والا ہے وہ بالکل نہیں سوچے گا کہ وہ کہاں سے کما رہا ہے, ٹھیک ہے. اور فیئر آف اللہ سبحانہ تعالیٰ, تقویٰ وغیرہ یہ چیزیں بھی نہیں ہیں کسی اعتبار سے بھی. دیکھیں ایک تو ہے نا کہ ریلیشن شپ اسٹارٹ ہوتا ہے, وہ حرام ریلیشن شپ ہے, اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے تقوی کا تو دور تک نام و نشان نہیں ہے. بٹ ناؤ دیر آر اپرچونیٹیز جہاں پہ ایسے لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کا فیئر بالکل بھی نہیں رکھتے, دے کین گو ون اسٹیپ اہیڈ, اور انہی چیزوں کو وہ لیک کر سکتے ہیں, پبلکلی اویلیبل کر سکتے ہیں. صحیح بات ہے. مجھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ رہی ہے کہ اگر تمہاری حیا چلی جائے پھر جو مرضی کرو اس کے بعد. اور آپ نے فرمایا تھا کہ حیا اور ایمان دونوں ایسے ہیں, اگر ان میں سے ایک بھی چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے. تو بس اللہ ہم پہ رحم کرے. میں تمام آڈینس سے بھی کہوں گا کہ پلیز اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں. اس طرح کے پلیٹ فارمز جو ہیں ان سے بالکل اپنے آپ کو دور رکھیں. وی ڈونٹ نیڈ ٹو انگیج ان دیس ٹائپ آف ایکٹیویٹیز. اگر آپ کے ساتھ کسی نے کوئی زیادتی بھی کر دی ہے تو یہ اس کا طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس کے گناہوں کو ایکسپوز کریں. انلیس کہ آپ نے اتھارٹیز کے پاس جانا ہے, پھر تو آپ ضرور, یعنی ایف آئی اے کو جب انوالو کرتے ہیں, ایکشن لیتے ہیں, کوئی بندہ آپ کو ہراس کر رہا ہے, مینیپولیٹ کر رہا ہے, بلیک میل کر رہا ہے, اس میں تو ڈیفینیٹلی آپ ریچ کریں. لیکن دس از ناٹ دا وے. یہ فحاشی بے حیائی کا ایک نیا چیپٹر ہے جو مجھے نہیں لگتا تھا کہ شاید انسانیت یہاں تک پہنچے گی. بٹ بہرحال ہیئر وی آر, یہ 2025 اینڈ دس از ہیپننگ. گائز آپ لوگوں کا بہت شکریہ, آپ لوگوں نے آج ٹائم دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو, اس ملک اور قوم اور امت کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور ہمیں ہر قسم کے اندرونی بیرونی فتن سے محفوظ رکھے. آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ جی, آپ لوگوں نے ٹیون ان کیا. پلیز ڈو ریمبر دا سمود فلوٹیلا اسپیشلی ان یور دعاز, اینڈ آلسو دا پیپل آف غزہ ایز ویل. ہم ہمیشہ ان کے لیے دعا گو رہتے ہیں. انشاءاللہ اپنی آوازوں کو بلند رکھیں اس ٹاپک کے معاملے میں. انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک, سیم ٹائم سیم چینل. انٹل دین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.